بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اسلام، عقل اور سائنس۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، بیان شروع کر دیں گے، کچھ آگے پیچھے تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جلدی آئے ان کی قربانی کا اعتبار ہوگا، انہوں نے بھی قربانی دی ورنہ تو 12 بجے تک آتے ہی رہیں گے، تو اس لیے ساتھی دھیان سے سنیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شروع کی باتیں بہت کام کی ہوتی ہے، اسی سے ساری بات پیچھے کی ملتی جاتی ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی چلو دم پکڑ لیں گے، ہاتھی کی سونڈ ہاتھ میں نہیں آئے، پورا بدن ہاتھ میں نہیں ہے تو دم تو آ ہی جائے گی، تو پھر دم کے آگے پیچھے جو چیز آتی ہے وہ تو آپ سمجھ ہی جاؤ گے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہاتھ میں ملے گی۔ تو اس لیے آدھے ادھورے بیان سے بہت نقصان ہوگا، اس لیے اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں۔ جنگ سے ڈر تو نہیں ہو آپ لوگ؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جنگ کا لفظ سن کے ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا، قانون کے خلاف تو نہیں جا رہے؟ آپ سب سے پہلے چوکن نہ ہو جائے، قانون کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ، تو بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اس وقت حالت جنگ میں ہیں۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہاتھ پیر بم وغیرہ سے لڑی جاتی ہے، وہ بھی چالو ہے، اور ایک نظریاتی جنگ، آئیڈیالوجیکل وار۔ آپ نظریاتی جنگ میں اس وقت آپ کی سوچ پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے نظریات پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی فکر پر حملہ ہو رہا ہے۔ جے شری ڈیش ڈیش بول کر آپ کو اسلام سے نکالنا بہت مشکل پڑ رہا ان کو، 50 بندوں کو آگے ڈنڈے برسانے پڑ رہے، جب جا کے کوئی بیچارہ بڑی مشکل سے جے شری ڈیش ڈیش بول رہا ہے، بہت پریشانی ہو گئی، تو بہت گھما کر آپ کا کان پکڑا جا رہا ہے۔ اب دائرے کی آپ کو اگر نکال دو، دھوتی پہنو، مشکل ہو رہا ہے ان کو، بہت پریشانی ہو رہی ہے، جھیلنا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ میدان میں آ رہے ہیں، بہادری دکھا رہے ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچ سمجھ کر بہت گھما کر آپ کے دوسرے کان سے یہاں پکڑنا تھا یا یہاں، تو بیچارے بہت گھما کر لے کر آئے، تو یہ آپ کے نظریات پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اسلام سے نکل جائیں گے، ایسی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ نظریاتی جنگ ہے، افکار کی جنگ۔ آپ کے دماغ پر آہستہ آہستہ سنار کی 100 لوہار کی ایک ہے نا، تو لوہار کی ایک لگانے میں ذرا دقت ہو رہی ہے، سب لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، میدان میں آ جا رہے ہیں۔ ویسے اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ شیطان کی نحوست سے ہم لوگ سب سور فکر کی بات نہیں ہے، کچھ بھی کر دو، قانون بھی بدل دو، ہم لوگ جاگنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ایک مثال کے طور پر سامنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ ذرا فوراً ہی اگر گڑبڑی کر دیں گے، میدان میں آ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے سب مسلمان جاگ جائیں، تو ذرا گھما کر انہوں نے ہمارے نظریات پر ہتھوڑا مارا۔ تو ہم لوگ اس وقت نظریاتی جنگ میں ہیں۔ اس میں دو طرح کے افکار ہوتے ہیں، ایک جنہوں نے ہماری سوچ پر حملہ کیا ہے، ایک سیکولرزم نے اور ایک ماڈرنزم نے۔ سیکولرزم نے کیا کام کیا؟ وہ یہ کیا کہ اسلام کو اور سیاست کو الگ کر دیا، کہ اسلام الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ بہت تفصیل میں جانا پڑے گا، اس کے لیے وقت نہیں ہے، ہم لوگ بہت موٹی موٹی بات سمجھیں گے، اس کے لیے ہر بات کے لیے ایک مجلس کی ضرورت ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تو ہم لوگ بہت موٹی موٹی بات سمجھیں گے اور اپنے منزل کی طرف جائیں گے۔ سیکولرزم نے یہ کیا کہ اسلام الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، اسلام یعنی مذہب الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے، پولیٹکس جو ہوتی ہے نا، سیاست الگ چیز ہے۔ اسلام مندر میں چلے آؤ، مذہب کس کو بولتے ہیں؟ مندر میں چلے آؤ پوجا کر لو، چرچ میں چلے آؤ عبادت کر لو، مسجد میں چلے آؤ عبادت کر لو۔ چرچ سے باہر نکلے، مندر سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، باہر کی دنیا میں مذہب کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ چاہے ریپ کر لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ قتل کر لو، وہاں مذہب کوئی چیز نہیں۔ یہ سیکولرزم نے حملہ کیا آپ کے دماغ پر کہ اسلام الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر مسلمانوں پر پڑا۔ مسلمان گندی چیز بول کے دور ہو گئے، تو پھر اس گندی چیز کے اندر کمل کھلے گا نا، ارے گندی چیز کے اندر تو کھلتا ہے کمل، تو گندی چیز کے اندر کمل کھل گیا، پھر پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی نیچے سے تو بدبو آ رہی تھی، کمل میں سے بھی آنے لگی، تو نقصان کس کا ہوا؟ اصل کمزوری ہماری ہے۔ تو یہ سیکولرزم نے حملہ کیا کہ مذہب الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے۔ آج اس پر بات نہیں کریں گے، ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ ماڈرنزم جو باطل حملہ کر رہا ہے ماڈرنزم کے راستے سے۔ ماڈرنزم کیا کہتا ہے؟ ہم لوگ نئی دنیا میں آ گئے، پرانی دنیا 450 سال پہلے والی دنیا میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ نئی دنیا والے ہم کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ سب پرانے زمانے کی بات ہے، ابھی نئی دنیا میں ہم لوگ جی رہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے،
تو اب یہ پرانے زمانے کی باتیں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماڈرنزم کہتا ہے کہ جو بات عقل کہتی ہے اس کو مانو. جو بات حواس کا مطلب آنکھ، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ، آنکھ جس کو دیکھ رہی ہے اس کو مانو. جس کو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے جنت جہنم اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کو نہیں مانیں گے. ہمارا دماغ معراج کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ اتنا لمبا سفر، جنت کے احوال، جہنم کے احوال، کس کو کیوں جنت میں ڈالا گیا، کس کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا، وہ تنور میں جل رہے، اتنے بڑے بڑے احوال معراج کے بتائے جا رہے ہیں، اور اتنے مختصر وقت میں کہ آپ بیٹھے ہیں نیچے کی جگہ گرم ہو گئی، کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا نیچے گرم ہے، تھوڑی دیر میں وہ جگہ ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھے اور واپس تشریف لائے سفر سے، وہ جگہ ابھی بھی گرم تھی. یعنی اتنے مختصر وقت میں دماغ قبول کرنے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے ہی نہیں. یہ ماڈرنزم ہے. آپ کا دماغ جس بات کو قبول کرتا ہے اس کو مانو. آپ کی آنکھ جس کو دیکھتی ہے اس کو مانو. جنت کو نہیں دیکھ رہی مت مانو، جہنم کو نہیں دیکھ رہی مت مانو، خدا کو نہیں دیکھ رہی مت مانو. یہ ماڈرنزم نے کہا. یہ ہم لوگ اس دنیا میں جی رہے. تو اب ہم کو سمجھنا ہے کہ اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ مذہب کا انکار کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کا بھی انکار کر چکے ہیں. تو آج ہم اس کو سمجھیں گے، الہاد کو. الہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو انکار کر دینا، اللہ کو منع کر دینا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ باطل کی محنت کہاں سے ہوئی؟ ماڈرنزم کے راستے سے ہوئی. اس کا اثر ہمارے بہت سارے مسلمانوں پر ہوا. اثر یہ ہوا کہ انہوں نے مذہب کو قبول کر لیا. کیا ہوا اثر؟ مذہب کو چھوڑ دیا. میں بھی دیکھوں نا آپ لوگ جاگ رہے ہو کہ نہیں. مذہب کو چھوڑ دیا انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کو چھوڑ دیا. یہ اثر ہوا. اللہ کا انکار کر دیا، مذہب کا بھی انکار کر دیا. اس کو کہتے ہیں الہاد. آج ہم اس کو سمجھیں گے. وہ تھوڑی سی بنیادی بات تھی، شروع کی، وہ ضروری تھی. کہاں سے یہ چیز آئی؟ باطل نے محنت کی اور ہم یہاں پہنچ گئے. اب ہم کو سمجھنا ہے کہ بہت سارے لوگ ملحد جو بن جاتے ہیں. ملحد کو گجراتی میں کیا بولیں گے؟ ناستک اور دہریہ کیا بولیں گے آپ کو گجراتی میں، تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. کسی کو معلوم ہے ناستک چلے گا نا؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ ملحد میں بار بار بولوں گا تو ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو، اس لیے آپ ذہن میں رکھو. ناستک یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والا. جو ناستک قسم کے لوگ ہیں اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. اس کی بھی بہت تفصیل ہے، مختصر میں سمجھاؤں گا. بعض لوگ ناستک کیوں بنتے ہیں؟ نفسانی خواہش کی بنیاد پر. نفسانی الہاد، ایک الہاد ہوتا ہے. بعض لوگ ناستک جو بنتے ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر. میرا دل چاہ رہا ہے میں زنا کروں. اب مذہب بیچ میں رکاوٹ اور آڑ آ رہا ہے. مذہب بیچ میں آ کے بولتا ہے خبردار زنا مت کرنا. میرا دل چاہ رہا ہے فلاں انسان کو قتل کروں، اس نے میری گاڑی ہٹا کے اپنی گاڑی پارک کیوں کیا، آخر میں اس کو قتل کر دوں گا. میں بیٹھا تھا میری جگہ پر، اس نے اپنی آ کر کیوں بیٹھا وہ بندہ، میں اس کو قتل کر دوں گا. میرا دل یہ چاہ رہا ہے. میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں اس کا مال چھین لوں. مذہب آ کے بیچ میں خبردار آپ مال نہیں چھین سکتے. تو میری نفسانی خواہش پوری نہیں ہوئی. اب میں مذہب کا انکار کر رہا ہوں. مذہب کا انکار کروں گا ساتھ ساتھ میں مجھے اللہ کا بھی انکار کرنا ضروری ہے. اگر میں اللہ کا انکار نہیں کروں تو پھر مذہب آ جائے گا. اگر میں اللہ کو مانوں گا تو اللہ کہتے ہیں کہ میں مذہب کو مانوں. تو مذہب کے انکار کے ساتھ ساتھ میں اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو بھی منع کر رہا ہوں. اللہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بعض لوگ ملحد ہو جاتے ہیں، ناستک بن جاتے ہیں اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر. ایک نمبر 2 ملحد بننے کی دوسری وجہ، ناستک بننے کی دوسری وجہ نفسیاتی الہاد، ایگو، انا. مثال کے طور پر کسی نے کچھ کہہ دیا، مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مولوی صاحب نے ڈانٹ دیا کسی وجہ سے، آپ کو غصہ آ گیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، خبردار. ارے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی وکیل کے پاس گئے، پولیس کے پاس گیا، پولیس نے ڈانٹ دیا تو آپ نے سوچ دیا میں بھی نہیں پڑھوں گا اسکول میں، بچوں کو بھی نہیں پڑھاؤں گا کہ اس وکیل نے مجھے ڈانٹا کیوں، خبردار پولیس نے کیوں ڈانٹا، سب مولوی صاحب بنیں گے. ایسا ہوا کبھی؟ لیکن یہاں الٹا چلتا ہے. شیطان بیٹھا ہے نا، تو شیطان نے کیا کیا، اس کو کہیں سے زد پڑی، کہیں بھی کسی نیک انسان نے اس کو ڈانٹ دیا، کیوں ایسا کر رہا ہے، شراب کیوں پی رہا ہے، اس کو غصہ آ گیا کہ یہ سب مذہب کی بنیاد پر مجھے ڈانٹ سننی پڑی ہے، میں مذہب کا انکار کرتا ہوں. حالات کا شکار تھا ایک بندہ، حالات سے مجبور تھا، کہہ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی مجھے روزی نہیں مل رہی، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں پھر بھی روزی نہیں مل رہی ہے، تہجد پڑھ رہا ہوں روزی نہیں مل رہی ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں روزی نہیں مل رہی ہے، میں مذہب کو نہیں مانوں گا. حالات سے مجبور تھا، حالات نے اتنا دھکا مارا، ہتھوڑا مارا. نیک تھا اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی. ارے جو گڑبڑ ہوتا ہے اس کا امتحان نہیں ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے اس کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کا امتحان لیا. بہت ڈھنگ سے نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے کہ بھائی ڈھنگ سے ظاہر میں پڑھ رہا ہے کہ اندر بھی ڈھنگ سے ہے، تو اللہ تھوڑا ہلایا اس کو، اللہ نے ہلایا اس کو، تو بندہ تو چلا گیا اسلام چھوڑ کر کے. میں بہت اتنا حالات میں تھا، اتنی نماز پڑھا میرا کام ہی نہیں ہو رہا ہے، چلو مذہب چھوڑ دو. تو بعض لوگ اسی بنیاد پر مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کا اور مذہب کا انکار کرتے ہیں. نمبر 3 علمی الحاد، یعنی دلائل کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں اس نے تحقیق کی یا سائنس والوں کو پڑھا
تو اس بنیاد پر وہ چلا گیا. آج ہم یہ تیسری چیزوں کو سمجھیں گے. ان دونوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. پہلی چیز جو تھی نفسانی خواہش کی بنیاد پر، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ابھی اسلامی حکومت نہیں، ورنہ ڈنڈے لگوا دے اس کو کہ بھائی چلو مارو، 50 لگوا، ہو سکتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے. اس کا وہی علاج ہے، اس کو تقریر سے کام نہیں چلے گا. دوسرے نمبر کا بھی وہی کام ہے، حالات کا شکار تھا، مذہب چھوڑ دیا، 50 ڈنڈے لگاؤ. اس کے علاوہ کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے نمبر والے کو بھی ڈنڈے کی ضرورت ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھا دیتے اس کو عقل سے، اس دلیل کی روشنی میں، پھر اس کے بعد ڈنڈے کی ضرورت آپ خود ہی محسوس کریں گے. نمبر 3، تیسرے نمبر کا جو ناستک ہوتا ہے وہ دلائل کی روشنی میں بیچارہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام غلط ہے، میرا دماغ کہہ رہا ہے، سائنس کہہ رہا ہے کہ اسلام غلط چیز ہے، میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں. آج ہم تیسری چیز کو سمجھیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس بہت بڑی چیز ہے اور ہماری عقل بھی کہہ رہی ہے کہ اسلام غلط ہے، سائنس بھی کہہ رہا ہے اسلام غلط ہے، تو اب ہاتھ سمجھیں گے عقل کیا کہہ رہی ہے، سائنس کی حیثیت کیا ہے، اس کا کتنا بڑا دامن ہے اور کتنا کچھ سمجھا سکتی ہے، تو وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ حواس. ابھی ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھیں گے، اسباب علم کو جاننے کے اسباب. ارے کسی چیز کو، علم کا مطلب کسی چیز کو معلوم کرنا، کسی چیز کو معلوم کرنے کے اسباب کیا ہے، وہیں آئیں گے ہم لوگ. آنکھ، ناک، کان اور عقل اور سائنس، وہیں آئیں گے ہم لوگ. نئی دنیا کہتی ہے، ماڈرنزم ہے نا، تو نئی دنیا کہتی ہے کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا ہے، جیسے خدا کا علم حاصل کرنا ہے، جنت کی معلومات آپ کو کرنی کہ جنت ہے کہ نہیں، جہنم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں، تو وہ معلومات کرنا آپ کو. اس کے لیے کون سے راستے اپنائیں گے؟ تو نئی دنیا کہتی ہے 3 راستے اپناؤ. نمبر 1 حواس، آنکھ کے ذریعے دیکھو، کان کے ذریعے سنو، ہاتھ کے ذریعے پکڑ کے دیکھو، گرم، نرم، سخت، نرم وغیرہ. تو جو چیز آنکھ دیکھتی ہے اس کو قبول کرو، کان سنتی ہے اس کو قبول کرو، زبان سے چکھ رہے آپ اس کو قبول کرو وغیرہ وغیرہ. حواس، علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ حواس. نمبر 2 عقل، دماغ شریف کو استعمال کرو. نمبر 3 سائنس، ٹیکنالوجی کو استعمال کرو. یہ نئی دنیا کہتی ہے. اسلام کہتا ہے حواس کو بھی لے لو، ٹھیک ہے، آنکھ کان کو بھی استعمال کرو، لیکن اس کو سب کچھ مت سمجھو. نمبر 2 عقل کو بھی لے لو، ٹھیک ہے، اس کو بھی استعمال کرو، لیکن سب کچھ مت سمجھو. نمبر 3 آخری درجہ وحی ہے. وحی تو آپ کو ضرور لینی پڑے گی. اللہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو دین اتارا گیا اس کو لینا آپ کو ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. دین کی رہبری اور وحی کی رہبری کے بغیر کام نہیں ہوگا. یہ ہماری بنیاد ہے، یہ علاج ہے. یہیں سے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. وحی کو چھوڑ رہے وہ لوگ، ٹیکنالوجی اور نئی دنیا میں جا رہے، سائنس کو لے کر عقل کو استعمال کر رہے اور حواس کو، سینسز کو استعمال کر رہے. لیکن حقیقت یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے آپ کو وحی کو لینا پڑے گا. یہاں کے معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے. اب ہم سمجھیں گے کہ وحی کون سا راستہ دکھا رہی ہے جو یہ لوگ نہیں دکھا پا رہے، وہ سمجھیں گے ہم. نمبر 1 پہلی چیز جو انہوں نے کہا کہ ہم حواس سے حاصل کریں گے. بعض لوگ ایسے ہیں جو حواس پرست ہے، یعنی حواس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی چیز کی معلومات حاصل کرنی ہے تو صرف اور صرف حواس کو لیں گے، یعنی آنکھ کو، ناک کو، کان کو، عقل کو بھی استعمال نہیں کریں گے، صرف اور صرف اسی کو استعمال کریں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتنی کمزور چیز ہے. اگر کوئی انسان صرف اسی کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں ایسی چیز، علم، کسی بھی چیز کا علم اسی وقت حاصل کروں گا جو مجھے نظر آئے، جو نظر نہ آئے اس کا میں علم حاصل نہیں کروں گا، اس کو انکار کر دوں گا، اس کا انکار کروں گا. اب یہ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اب یہ یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے والا نظر نہیں آ رہا ہے، میں بول رہا ہوں پیچھے ایک انسان بیٹھا ہے، تو کہہ رہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کی اور تھوڑی سی آسان مثال سمجھیے. کان سمجھیے، کان اللہ نے اس کو سننے کی صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے، میری آواز آپ سن رہے ہو، میرے دل کی دھڑکن سن رہے ہو آپ، کمزور ہے، کمزور. یعنی کان کے اندر جو صلاحیت دی ہے یہ ایک ایسا علم کا سبب ہے، ایسا علم کا ذریعہ ہے، لیکن جو کمزور ہے. یہ خوبی کی بات ہے، وہ خوبی کی بات ہم بعد میں سمجھیں گے، لیکن یہ کمزور ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ ایسا نہ بناتے تو پھر رات کو سو بھی نہ سکتے. یعنی ایک طرف سے بچے کی آواز آ رہی ہے، ایک طرف سے بیوی کا خراٹا، اور ایک طرف سے کوئی ری خارج کر رہا ہے، تو سب آواز آپ کو آتی. ارے پریشان ہو جاتے نا آپ، پریشان ہو جاتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا آسانی کے لیے آپ کے لیے. لیکن ہم ابھی سمجھ رہے کہ کان ایک اللہ، یعنی ایک ایسا آلہ ہے، ایسا ذریعہ علم ہے جو کمزور ہے. تو اب سوچئے جو انسان یہ طے کرے گا کہ ہم کان کو علم کا ذریعہ بنائیں گے اور کان کے ذریعے معلومات کریں گے، تو بیوقوف ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا اس کو. مثال کے طور پر ابھی کھڑا وڑا کرنا چاہیے، 5 لوگوں کو کھڑے کرنا چاہیے. اب میں مثال کے طور پر ایک بندے کو کھڑا کروں، اس کو بولوں آنکھ بند کر دو اور پیچھے سے کوئی انسان مارے اس کو، یا ہے کہ مان لو اب یہ انسان، اب آپ یہاں بیٹھے ہو، وہاں سے کوئی انسان شش کرے ہوئے، ٹھیک ہے، اب ان کو بولیں گے کہ بھائی آپ
कौन किसने कहा? तो इन्होंने देखा नहीं, तो इनको मालूम नहीं पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? इनको टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाना पड़ेगा, कैमरा देखना पड़ेगा, कैमरे में जाके मालूम पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर या दिमाग की मदद के बगैर सिर्फ और सिर्फ आँख से देखना चाहेंगे तो ये हासिल नहीं कर सकते मालूमात। तो इसको कहेंगे ये, अगर जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हवास को कहा है कि भाई इल्म हासिल करने का जरिया सिर्फ हवास है, बेवकूफ़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कहेंगे बेवकूफ़ है या नहीं? कमज़ोर है, नादानी की, इससे कुछ मालूमात ढंग से हासिल नहीं हो सकती। छोटी मोटी मालूमात हो जाएगी, ढंग से मालूमात हासिल नहीं होगी। नंबर 2, चलो बाज़ लोग ऐसे जो अक्ल परस्त है, सिर्फ और सिर्फ अक्ल के ज़रिए हासिल करेंगे, उसके अलावा किसी की मदद नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ अक्ल की मदद लेंगे, उसके अलावा किसी की मदद नहीं लेंगे। ये भी बहुत कमज़ोर है। आप बोलेंगे अक्ल कैसे कमज़ोर है? उसका जवाब सुनेंगे हम लोग। पहली बात तो ये कि अक्ल बहुत गड़बड़ है। अक्ल कितनी कमज़ोर है? अगर वही मिसाल कि एक इंसान को खड़ा कर दो, आँख से देखे हुए नहीं, कान भी बंद कर दो उसके, कान से आवाज़ ना सुने हुए, और पीछे से किसी इंसान को कहा जाए कि भाई लगाओ, ठीक है? अब उनको कहेंगे भाई बताओ किसने लगाया? अब ज़ाहिरी बात है, आँख से देखा नहीं तो अकल चलाएंगे। अकल चलाएंगे तो कैसे तय करेंगे? अकल से तय नहीं कर सकते वो कि किसने लगाया, किसने मारा। तो अकल भी बहुत कमज़ोर है। और अकल तो ऐसी गड़बड़ चीज़ है, उसके नुकसानात मैं बताऊँ। अकल परस्तों के नुकसान, जिन लोगों ने तय किया कि अकल बहुत बड़ी चीज़ है, मिसालें बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूँ। बड़ी बहुत तेज़ी से भाग रही आपकी पता नहीं सेल नहीं डाल दी आपने। हाँ, टेक्नोलॉजी है ना, साइंस है। तो अकल की बर्बादी की मिसाल, करामिता एक फ़िरका है, बातिनी फ़िरक़े में करामिता फ़िरक़ा बातिनी था, उसमें 800 साल पहले एक फ़िरका गुजरा है। उसमें जो सदर था उसका उबैदुल्लाह नाम का, उस बंदे ने अपने मुत्तबईन को, अपने मानने वाले को ख़त लिखा कि तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो, बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। तो क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं? उसने लिखा कि तुम लोग अपनी बहन को उठाकर दूसरे के निकाह में दे देते हो, कितनी गलत बात है। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तुम लोग अपनी बहन उठाकर दूसरे के निकाह में देते हो, कितनी गलत बात है। बहन ने तुमको देखा, तुम्हारे मिजाज को समझा, तुम्हारे साथ दिन रात रही, तुम्हारा ख़ानदान एक, उसका ख़ानदान एक, तुम्हारा मिजाज एक, उसका मिजाज एक घर में पले बड़े, सब कुछ हुआ, और तुमने उठा के दूसरे को दे दी। एक कीमती ख़जाना उठा के दूसरे को दे दिया। तो उसको समझा रहा है वो बंदा कि तुम्हारे पास अकल नहीं है। क्या बंदी कपड़े धो सकती है तो एक तुम्हारी बहन कपड़े भी धो सकती है, तुम्हारी बहन खाना बना सकती है, तुम्हारी बहन चाय पिला सकती है, तुम्हारे मिजाज को समझ सकती है, क्या रात का काम नहीं कर सकती है? अरे रात का काम भी तो कर सकती है। अकल लगाओ, अकल। अभी बुजुर्ग मत बनिए, अकल लगाओ आप अपनी। जब अकल लगाएंगे तभी समझ में आएगा, फिर तो मैं हथौड़ा मारूंगा। आप अकल लगाइए। वो कह रहा है कि तुम्हारी बहन दिन का सारा काम कर सकती है तो रात का काम नहीं कर सकती है, तो क्या जरूरत थी आखिर इतना कीमती हीरा उठा के बाहर दे दिए तुमने? और ऐसे इंसान को दिए, पता नहीं वो मिजाज समझेगा नहीं समझेगा, पता नहीं वो कैसा रखेगा। अकल क्या कहती है? सही कहती है कि नहीं? शरीयत को हटाओ, या आप लोग जो मना कर रहे हो वो वही की वजह से। अकल क्या कहती है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये अकल का नुकसान है भाई। अकल को लगाओ, तब तो माँ के साथ भी होना चाहिए काम। अरे माँ के साथ भी होना चाहिए ना, क्या मसला है? अकल के हिसाब से आप बताओ क्या मसला है? कोई मसला नहीं। यानी अकल खैर और शर के दरमियान तमीज नहीं करेगी। अकल अच्छाई और बुराई नहीं बताएगी। आप मिसाल के तौर पर उसको कहो कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आती, कितनी बदअखलाकी की बात है कि बहन के साथ कोई शादी करेगा, माँ के साथ कोई शादी करेगा। वो कहेगा बदअखलाकी क्या चीज है भाई, बदअखलाकी क्या चीज है? ये तो तुम बुजुर्ग दिख रहे हो इसलिए कि माहौल का असर है तुम्हारे पास, तुम बुजुर्ग के आसपास रह रहे हो इसलिए तुमको बदअखलाकी वगैरह लग रही है। अकल के दायरे में आ जाओ। अकल तो कहती बहुत अच्छी चीज है भाई। इतनी बेहतरीन औरत, एक औरत सुबह शाम हमारे साथ रही, हमारे साथ उठी बैठी, उसको उठा के हमने बाहर दिया, कितनी बेवकूफ़ी की बात है। तो अकल क्या कह रही है? आप बोलोगे वो बदअखलाकी का काम कर रहे हो। क्या बदअखलाकी क्या चीज़ है? अकल के नज़दीक कोई बदअखलाकी नहीं है। नंबर 2, आप उसको कहोगे नसब बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई नसब वसब क्या चीज़ है? नसब की हिफाजत कोई ज़रूरी है? कोई मेमन है तो मेमन ही रहेगा, वो क्या ज़रूरी है भाई? वो जाके दूसरी दुनिया में चली गई, क्या दिक्कत है उसको? ठीक है, नसब की बात भी हटा दो। फिर और कुछ कहो आप कि मुआशरा क्या कहेगा। अबे मुआशरे की हिफाजत कोई ज़रूरी है, मुआशरा क्या कहेगा, उससे क्या मतलब हमें? फिर और इस्तिलजाज बिल अकारिब, यानी करीब करीब के लोग, चचा ज़ात, फूफी ज़ात, उससे शादी करने के ताल्लुक से डॉक्टर की लाइन ये कहती है, तिब ये कहता है कि अगर कोई इंसान चचा ज़ात, फूफी ज़ात से निकाह करता है तो एब नॉर्मल बच्चे पैदा होते, कमज़ोर पैदा होते, ऐसे वैसा होता है। तो अब आप उसको कहो कि भाई तुमको समझ में नहीं आती बात, तुम अकल वकल की बात करते हो। डॉक्टर लोग कहते हैं
کہ اگر تم اپنی قریبی رشتہ دار سے یعنی چچا زاد پھوپھی زاد سے قریبی تو اپنی بہن ہے، اگر تم اس سے نکاح کرو گے، ماں سے نکاح کرو گے تو ڈاکٹر کی لائن سے بھی خطرہ ہے. وہ کہے گا وہ پرانے دنیا کے اندر تھا، ابھی نئی دنیا کے اندر ڈاکٹر لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فضول کی بات ہے یہ. کیا کرو گے آپ؟ عقل کو لے کر آپ کبھی جواب ہی نہیں دے سکتے. عقل ایسی چیز ہے جو آپ کو خیر اور شر، اچھائی اور برائی نہیں بیان کرے گی، کبھی بھی نہیں بیان کرے گی. مثال کے طور پر عقل ایسی چیز ہے، اس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. اگر عقل کو بنیاد بنائی جائے تو دہشت گردی عام ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. کیسے؟ آپ کی عقل کہتی ہے سگنل وگنل کیا چیز ہے بھائی؟ ارے کہتی ہے، بٹ ٹریفک پولیس تو کھڑا نہیں رہتا ہے. سگنل کا خیال رکھیں گے تو 11 بجے ہی پہنچیں گے نا پھر یہاں پر، تو سگنل توڑ کے ہی جانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، ٹریفک پولیس اگر کھڑی ہو وہاں پر تو سگنل کا خیال رکھنے کو اسلام کہتا ہے. لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی میرا دماغ کہتا ہے مجھے یہ سگنل توڑنا ہے، یعنی توڑنا ہے. میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ مالدار کے پاس اتنا سارا مال ہے، میں کمزور ہوں، غریب ہوں، اس نے سب غریب کا مال لوٹا ہے اور خون چوس چوس کے وہ پیسہ کمایا. اب میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ میں اڈانی امبانی پر قبضہ کر لوں. بس دماغ کہتا ہے نا، تو آپ دماغ پر چلو گے تو قانون آئے گا نا بیچ میں. اب قانون والوں کو بولو بھائی آپ کیا ہے؟ اس دنیا والے تو ٹھیک ہے عقل وقل کو زیادہ نہیں مانتے، چلو نئی دنیا والوں کو ہم کہیں کہ بھائی نئی دنیا والے بہت بڑے بڑے دعوے کرتے کہ عقل سب کچھ ہے، تو ان سے کہا جاوے کہ بھائی عقل کو آزاد کر دو، ڈاکہ ڈالنے دو، قتل کرنے دو، ریپ کرنے دو، کیا دقت ہے بھائی؟ ان کا دماغ کہہ رہا ہے کرنے دو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جب تم دماغ کو خدا بنا رہے ہو تو سب کچھ کی اجازت ہے. معلوم یہ ہوا کہ عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو بہت نقصان ہوگا. عقل پرستوں کی مستقل کارگزاری ہے. عقل نے کیا کیا؟ باہر کی دنیا میں تو مرد مرد کے ساتھ کام کر رہے تھے، عورت عورت کے ساتھ کر رہی تھی، بھارت نے بھی قانون بنا دیا. عقل تشریف لا رہی ہے، آپ فکر مت کرو، عقل یہاں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یا تو عقل آ رہی ہے یا پھر دوسری دنیا میں ہم لوگ جا رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی جانا نہیں ہے. تو عقل نے وہاں قانون بنا دیا کہ بھائی لڑکے لڑکے کام کرو، لڑکی لڑکی کام کرو. بھارت نے بھی کام کیوں پیچھے رہے؟ کوئی شادی شدہ مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ قربانی دے گا تو بھی چلے گا، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یہ عقل کا نقصان. اب آپ بولیں گے چلو قانون بناؤ نظام کو سنبھالنے کے لیے. اب آپ بولیں گے عقل کی آزادی تو ہم دیں گے، چلو میں نے آپ کو کہا کہ بھائی قانون ایسا بناؤ کہ بھائی عقل کو تھوڑی سی لگام دو، کہ عقل کو آزادی اتنی دیں گے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. تو یہ کہیں گے کہ بھائی بعض موقع پر نقصان کرنے کے ساتھ ہی نقصان کرنا ضروری ہوتا ہے. بھائی ڈنڈے بجائے جاتے ہیں نا، وہ تھوڑی اس کے وہ پیچھے کی طرف نقصان ہوتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا نقصان ضروری ہوتا ہے تاکہ نظام صحیح ہو. تو اگر کچھ قاعدے لگائیں گے عقل پر، جو لگام لگائیں گے عقل کے اوپر، کچھ اصول بنائیں گے، تو آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، میری عقل کچھ کہہ رہی ہے. میں آپ کی عقل کے اصول، جو آپ نے اصول بنایا وہ میں کیوں مانوں؟ آپ اصول بنائیں، میں اصول بناؤں گا، آپ کیوں مانیں گے؟ خلاصہ یہ ہوا عقل کے پاس کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ بڑے فلسفی گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ عقل کو بنیاد بنانا اور عقل کے ذریعے اسلام کو سمجھنا یہ ایسی بیوقوفی ہے جیسے سونے کا ترازو. سونے کے ترازو میں 10 کلو یا 15 کلو تول سکتے، کتنا تول سکتے؟ ارے 10-15 کلو تو کم از کم تول ہی سکتے ہو نا. کچھ لوگ ہاں بھی بول رہے ہیں، اس کا مطلب غائب ہے. گرام کے حساب سے تولا جائے گا، گرام کے حساب سے. جو انسان کلو کے حساب سے تولے گا وہ کون ہے؟ عقل مند ہے. کون ہے؟ بہت بڑا بیوقوف، بہت بڑا بیوقوف. یعنی سونے کے کانٹے کو ایسی جگہ استعمال کرے جو اس کا مقام ہی نہیں ہے. یعنی سونے کے کانٹے کی ایک حد ہے، وہاں استعمال کرو، گرام کے حساب سے استعمال کرو. تم کلو کے حساب سے پہاڑ اٹھا کر ڈال دیا تم نے، تو پاگل پن ہے نا. جو اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے، جو اس کا کام ہی نہیں ہے، جو اس کی حدود سے باہر ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے، وہی کام اس سے لے رہے ہو آپ. تو یہ عقل ہے نا، چھوٹا سا سونے کا کانٹا ہے، ترازو چھوٹا سا معمولی سا. اس کے اندر اللہ کیسے سمائیں گے؟ دماغ سے آپ اللہ کو کیسے سمجھو گے؟ جنت کو کہاں سے سمجھو گے؟ عقل کی جو حدود ہے، جہاں جا کر آتا عقل اڑ اڑ کے، کوا کتنا اڑتا ہے؟ بہت مختصر نا. اس کے اوپر چیل جاتی ہے، اس کے اوپر اور دوسرے پرندے جاتے ہیں، اس کے اوپر ایروپلین وغیرہ جاتے. تو کچھ لوگوں کی پرواز اور اڑان مختصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو عقل کی پرواز اور اس کی اڑان جہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے، وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے، اللہ کی رہبری شروع ہوتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ سونے کا کانٹا ہے، ہم اسی کے اوپر جنت کو تولیں گے، جہنم کو تولیں گے، معراج کو تولیں گے. ہمارا دماغ اگر قبول کرتا ہے جنت کو تو ہم لیں گے. تو جو انسان یہ کہتا ہے وہ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ بیوقوف ہے وہ. تو اب سوچو، جو نئی دنیا والے کہہ رہے کہ نہیں ہم عقل ہی کو لیں گے تو غلط ہے. چلو تھوڑے سمجھدار اور آگے آئے، وہ لوگ کہہ رہے کہ بھائی نہیں ہم عقل کے ساتھ ساتھ سائنس کو بھی لیں گے.
بھائی چلو عقل سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہماری عقل دیکھ رہی ہے کہ میں اوپر کون کون جا رہا ہے, دکھ رہا نہیں ہے کوئی. اب سائنس کی دنیا میں جا کے موبائل لوں گا میں ہاتھ میں, میرے اگر موبائل کے اندر کیمرہ کا اگر نظام سیٹنگ ہوگی اس طرح کی, تو میں یہاں سے دیکھوں ہاں فلاں گیا, فلاں گیا, فلاں گیا, اوپر 5 لوگ گئے, 10 لوگ گئے, 15 لوگ گئے. تو عقل تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا وہاں پر, عقل کام نہیں کر رہی تھی, تو سائنس نے کام کیا. تب چلو سائنس کی دنیا میں جاؤ. آنکھ ناک سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے, صرف اس کے ساتھ عقل کو بھی ایڈ کیا, آپ نے ملا لیا. صرف عقل سے بھی کام نہیں چلا, نئی دنیا والوں نے کہا کہ سائنس کو بھی لو آپ, اس سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن سائنس کو بھی لیں گے لیکن اس سے آگے نہیں جائیں گے. بھائی جگہ دے دو ان کو, اور جس کو جانا ابھی چلے آؤ, تھوڑی قربانی. تو کسی کو پیشاب وغیرہ کا, ہاں پیشاب وغیرہ کا تقاضا نہ ہونا تو بیٹھ جاؤ, تھوڑا توجہ سے سنو, ٹھیک ہے نا. بہت قربانی سے تیاری ہوئی ہے, خالی اوٹ پٹانگ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں, وہ آپ کو آسانے کے لیے تھوڑے تھوڑے چٹکلے اچار وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے, ضروری ہے. موضوع بزرگ ہے بالکل, ٹاپک عجیب و غریب ہے, اس لیے تھوڑا سا میں نے ایسی مثالیں تیار کی تاکہ آپ کو مشکل نہ پڑے, ٹھیک ہے. 25 منٹ ہو گئے ہماری, دھیان سے سنو. تو بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ نئی دنیا میں ہم پہنچے, عقل سے بھی کام نہیں ہوا, چلو آ جاؤ سائنس کو بھی لے لو. اب سائنس والے ہم دیکھیں گے سائنس کتنی سمجھدار ہے, ہمارا کتنا کام کرتی ہے, وہ ہم سمجھیں گے. سائنس کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ایک چیز تو عقل والی رہ گئی بہت اہم. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کے سلسلے میں ایک بات بہت اہم رہ گئی, ایٹم بم. ارے بم ہوتا ہے نا, بم. آپ کا دماغ کیا کہتا ہے, اچھی چیز ہے خراب چیز ہے؟ ارے خراب چیز ہے نا, کتنا نقصان ہوگا بم ماریں گے تو. لیکن سمجھدار دنیا کے اندر انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا ایسا کچھ نام ہے, یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے, بہت مضبوط کتاب ہے, بڑے بڑے ماہرین کے پاس رہتی ہے. اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے, جب ایٹم بم کا تعارف ہوا, اس بندے نے لکھا ہے کہ ایٹم بم اتنی اچھی چیز ہے, اتنی اچھی چیز ہے, جو ہیروشیما میں اور ناگاساکی کے اندر جو ایٹم بم ہم نے چھوڑا, اس سے ہم نے اربوں لوگوں کی جان بچائی. کیا لکھا انہوں نے؟ اتنی اچھی چیز ہے کہ ہم نے اربوں لوگوں کی جان بچائی. بولے کیسے؟ بولے ہم نے اربوں لوگوں کی جان اس لیے بچائی کہ بھائی اگر وہ لڑائی چلتی رہتی مسلسل تو کتنے سارے لوگ, اربوں لوگ مر جاتے نا, ہزاروں لوگ مرتے, اربوں لوگ مرتے. تو ہم نے بم گرانے کے بعد کیا کیا؟ مسلسل جنگ کو ختم کر دیا, اربوں لوگوں کی جان بچا دی. آپ کے دماغ میں بیٹھ رہی ہے, ان کی تو عقل کہہ رہی ہے نئی دنیا والوں کی, آپ کا دماغ قبول کر رہا ہے. ارے 1000 لوگوں کی, ارب لوگوں کی جان بچانا تھا تو جنگ ہی بند کر دیتے نا, بم گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے جان بچانے کے لیے مارنا ضروری ہے, بم گرانا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے. تو آپ کا دماغ خود ان کے دماغ کو قبول نہیں کر رہا ہے, لیکن ایک چونکہ جہالت ہے, ایک مرعوبیت ہے, آپ ان سے متاثر ہو رہے زبردستی کہ کسی نے بول دیا عقل. ارے کسی چیز پر جاپان کا لیبل لگا دو, میڈ ان جاپان, آپ بولیں گے واہ 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 واہ. ارے سیب مل رہا ہے نا, تو اس کے اوپر لکھ دو اچھی کوالٹی, لکھ دو, آپ اسٹیکر چپکا دو, آپ بولیں گے شاندار. 50 کی چیز کو آپ 500 میں خرید کر لائیں گے. وہ سبزی 10 روپے کی مال میں جا کر 50 روپے کی خرید کر لا رہے, کیوں؟ آپ متاثر ہو گئے کہ مال یعنی واہ شاندار, میں نئی دنیا میں سے جا کر خرید کے لا رہا ہوں. اور وہی بندہ اس سے تازی چیز آپ کو دے رہا ہے 10 روپے میں, تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہاں جا کے بھی 5 روپے کی دے بھائی, 5 روپے کر رہے اس سے. تو وہی لیبل لگ گیا, میڈ ان جاپان لگا تو آپ متاثر ہو گئے. تو سائنس کا لیبل لگ گیا, عقل کا لیبل لگ گیا, تو آپ متاثر ہو گئے. آپ خود دیکھو, آپ کی چھوٹی سی عقل بھی ان کی عقل پر استغفار کر رہی ہے, کتنے بیوقوف لوگ ہیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی انسان سامنے آ جائے جو لکھنے والا ہے, اس کو 2-3 لگاوے آپ. ارے کہہ رہی نا آپ کی عقل, نہیں کہہ رہی ہوگی, مسجد ہے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہوگا, آپ کہو, اس کو لگانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عقل پر ایک بات رہ گئی تھی. آئیے آگے. تو معلوم یہ ہوا عقل ہے نا, اچھائی اور برائی کو نہیں سمجھا سکتی. اچھائی آپ عقل کے ذریعے ہر بری سے بری چیز کو اچھا کر دو. آپ تصور کرو دماغ کے اندر زنا بہت بری چیز ہے, آپ کی عقل کہہ رہی ہے بھائی کیا مسئلہ ہے, میرا دماغ قبول کر رہا ہے. قتل, بھائی میرا دماغ کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ سوچ لو, بہت وقت نہیں ہے, آپ یہ سمجھ لو عقل کا نقصان. سائنس پہ آ جاتے ہم لوگ. سائنس کیسی ہے؟ سائنس بھی بہت عجیب ہے, وہ بھی ناقص آلہ ہے, ایک ایسا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا جو بہت کمزور ہے. اس سے بھی ہم کو ساری چیزوں کی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی ہے. سائنس بھی ایسی ہے, عقل سے بھی حاصل نہیں ہو رہی ہے ساری چیزوں کی معلومات, اور حواس جو آنکھ ناک کان ہے اس سے بھی ساری چیزوں کی معلومات نہیں ہو رہی. تو نئی دنیا والے گئے سائنس کے پاس کہ سائنس خدا ہے, اب ہم سائنس سے پوری دنیا کو جانچ لیں گے. چلو بھائی ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, اس کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سائنس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز ڈی این اے ٹیسٹ کو ہم سمجھیں گے. بہت ساری چیزیں کا وقت نہیں ہے, مختصر ڈی این اے ٹیسٹ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تو اس کو ہم سمجھیں گے. کیا چیز ہے یہ؟ ایک انسان جل گیا, ٹھیک ہے,
یا ایک انسان نے آ کے چوری کی. چوری کرنے کے بعد کیا ہے کہ ایک انسان جل گیا مثال کے طور پر. اب جلا ہوا انسان ہے, وہ کس خاندان سے کیا ہے, تو اس کے لیے کیا کریں گے, اس جلی ہوئی باڈی سے گوشت لیں گے یا کوئی بھی چیز لیں گے, مختصر خون لے لیے, اس کی بدن کی کوئی بھی چیز لے لیں گے, ہڈی پھڈی بال وال کوئی بھی چیز لے لو آپ, اس کو لیے لیب میں گئے, وہاں ہلدی نمک مرچ ڈالے, یعنی جو بھی لکوڈ وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ڈالے. اس کے بعد شروع کیے, تو وہ لیب آپ کو بتائے گا کہ یہ بھارت کا انسان ہے یا افریقہ کا انسان, یہ بتا دے گی, وہ ٹیسٹ آپ کو بتا دے گی. نمبر 2, اس کے بال, بھائی آواز مت کرو, اس کے بال گھنگریالو گول گول تھے یا لمبے تھے, یہ بھی آپ کو ڈی این اے بتا دے گا. یہ گورا تھا کالا تھا, یہ بھی بتا دے گی. سائنس کی ترقی, اتنی ترقی ہے, ٹھیک ہے بھائی. چیل کی طرح تو اوپر تو سائنس اڑے گی نا تھوڑی سی, لیکن کتنا اوپر اڑتی ہے وہ ہم کو سمجھنا ہے. یعنی اتنا اوپر اڑ کے وہ جنت بھی دیکھ کر آ جاوے, ہم کو جنت کا اقرار کرے ہوئے, جہنم بھی دیکھ کر آوے اور سائنس کہے کہ جہنم بھی سچ ہے, اللہ کو بھی دیکھ کر آوے اور سائنس کہے نہیں اللہ بھی نام کی کوئی چیز ہے, وہ ہم کو سمجھنا ہے. سائنس بالکل بھی نہیں اڑ پاتی, ایسا نہیں ہے, سائنس اڑتی ہے, اچھا اڑتی ہے ماشاءاللہ, لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہاں تک جاتی ہے وہ. اس کے ذریعے, سائنس کے ذریعے ہم مذہب کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں, وہ ہم کو سمجھنا ہے. ہماری بات اصل یہ ہے. تو ڈی این اے کے ذریعے آپ کو جس جلی ہوئی لاش سے آپ نے کچھ چیز لی, اس کو لیب میں ڈالا, لیب والے نے کہا کہ یہ انسان افریقہ کا رہنے والا ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. یہ انسان, اس کے بال کالے ہیں, ٹھیک ہے, بال نہیں ہیں, بال وہ ڈی این اے بتا رہے ہیں. ڈی این اے کے اندر کیا بلو پرنٹ ہوتی ہے, پورا نقشہ تیار ہوتا ہے. بھائی آپ گھر بنائیں گے تو گھر بنانے سے پہلے نقشہ تیار ہوتا ہے نا, ویسا نقشہ وہ بنا کر دے گا آپ کو. ڈی این اے ٹیسٹ پورا نقشہ بنا کر دے گا. اس کی ہائٹ اتنی تھی, اس کا چہرہ اتنا تھا, اس کے بال ایسے تھے, اور ایسا 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 سب رنگ ونگ سب بتا دے گا یہ ٹیسٹ آپ کو. لیکن یہ بندہ کون ہے یہ نہیں بتائے گا. بھارتی ہے یہ بتا دے گا, یہ ہے وہ ہے, کالا گورا ہائٹ وائٹ, لیکن اس کا نام عمیر ہے یہ نہیں بتائے گا. ابھی کیا ہوتا ہے معلوم, کہ جل گیا بلڈنگ میں سے, تو جتنے لوگ تھے بلڈنگ کے اندر سب کا ڈی این اے لیں گے, میچ کریں گے, تو میچ کرنے سے معلوم ہوتا ہے. بغیر میچ کے کیسے بتائے گا وہ, نہیں بتائے گا. یہ ڈی این اے آپ کو نہیں بتا سکتا ہے, اس کے اندر اتنا پاور نہیں, اتنی ترقی نہیں ہوئی بیچارے کے اندر. ابھی یہ سائنس ہے نا, نئی دنیا ہے, اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے. آپ کسی کو میچ کریں گے تو پتا چلے گا. ریپ ہوا, ارے ابھی بہت سارے ریپ کر رہے نا بھگوا والے بیچارے. ابھی ریپ ہوا, ریپ کرنے کے بعد وہ لڑکی بھی ملی, وہ ہمارے گرو صاحب بھی ملے, تو دونوں کی چیکنگ ہوئی, ڈی این اے ٹیسٹ کیا, تو چیک کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہاں یہاں گڑبڑی, دونوں میں تار جڑا ہے. تو دونوں کو ملائیں گے تو پتا چلے گا, ورنہ نہیں پتا چلے گا. اس کی ایک آسان سی مثال سمجھیے. مثال کے طور پر ایک کتاب ہے, ایک ایسی کتاب ہے جس کے رائٹر کا نام اوپر لکھا ہوا نہیں ہے, 500 سال پرانی کتاب ہے. آپ نئی دنیا کو دو, سائنس والوں کو, کہ بھائی ڈی این اے نکالو, اس کا ٹیسٹ کرو. وہ نمک مرچی مسالہ ڈالنے کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ 500 سال پرانی کتاب ہے, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, اچھی بات ہے, اچھا اڑی سائنس, بہت اوپر تک گئی, 4 مالے تک اڑی ابھی. پھر وہ بتائے گی کہ اس میں 50 لوگوں کی فنگر پرنٹ ملے, 50 لوگوں نے اس کو چھویا ہے, اچھی بات ہے, چلو 10 مالے تک چلی گئی. ہم بولیں گے اس کتاب کے اوپر رائٹر کا نام نہیں لکھا ہے, تو آپ کیا کرو گے؟ رائٹر کا نام نہیں بتا سکتی ہے, یہ سائنس لکھنے والے کا نام نہیں بتائے گی. اگر آپ نے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے تو مجھے بتا دو, کیا سائنس ابھی یہ اتنی ترقی کر چکی ہے؟ نہیں بتائے گی. آپ کے لیے سبق ہے, آپ سبق سیکھو, کسی بھی سائنسداں سے پوچھو, بڑے سائنٹسٹ سے, کہ اگر ایک ایسی کتاب ہے, یعنی ہوائی بات نہیں, تحقیقی بات ہے, اس لیے میں آپ کو کام دے رہا ہوں. ایک کتاب ہے 500 سال پرانی ہے, اس پر رائٹر کا نام نہیں لکھا ہے, ڈی این اے کروائیں گے ہم, تو وہ بیچارہ سائنس ہمیں بتا دے گا, یا وہ سائنس بتا دے گی کہ بھائی 500 سال پرانی کتاب ہے اور فلاں کاغذ سے بنائی گئی ہے, 50 لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں, ایسا ویسا سب کچھ بتا دے گی. لیکن رائٹر, اور پوری دنیا میں مان لو ایک ہی کتاب ہو, 2 کتابیں تو ٹھیک ہے, اس کے مضمون سے ٹکر میل ہو جائے گا, میچ ہو جائے گی دونوں چیزیں, لیکن مان لو پوری دنیا میں ایک ہی کتاب ہے. تو ابھی سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہے سائنس نے کہ وہ رائٹر کا نام بتا دے گا. اب کیا کریں گے ہم؟ ڈی این اے سے ہمیں رائٹر کا نام نہیں مل رہا, اس لیے ہم کیا کریں گے, یہ کہہ دیں گے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی نہیں ہے. ارے کیا کہتا ہے آپ کا دماغ؟ سائنس ہم کو یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری محنت سے یہ بات نہیں پتا چل رہی ہے کہ اس کو لکھا کس نے ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری عقل یہ کہے گی کہ ہم بھی منع کر دیں گے, اس کتاب کو کسی نے بھی نہیں لکھا, خود بخود لکھ دی گئی. کیا ہونا چاہیے؟ دماغ کیا کہہ رہا ہے آپ کا؟
ہم ٹھیک ہے ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن ہم کبھی بھی انکار نہیں کریں گے خود بخود لکھ دی گئی، ایسا نہیں ہے. ارے ایسا کہیں گے کہ خود بخود بن گئی کتاب، تیار ہو گئی؟ کسی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے ہم کو نہیں معلوم پڑا، ہماری معلومات ادھوری ہے، سائنس کا ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے، آج ہم نے یقین کر لیا تو سائنس کا پیر ٹوٹا ہوا ہے اس لیے سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکی اور سائنس نے منع کر دیا ہم نہیں بتا سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کو پتہ نہیں چلا لیکن ہم ضرور مانیں گے کسی نے لکھی ہے. تو کائنات کسی نے بنائی ہے، کائنات کسی نے بنائی ہے، بنانے والے کا نام نہیں معلوم پڑا، سائنس اوپر تک نہیں پہنچی، جنت تک نہیں پہنچی، جہنم تک نہیں پہنچی، ٹیکنالوجی نے معراج کے سفر تک اس کی تحقیق نہیں کی، ابھی نیچے کی دنیا تک نہیں پہنچی، اوپر کی دنیا میں کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا اس کو؟ ابھی سائنس والوں کو یہ معلوم نہیں پڑا کس نے بنایا، تو کیا منع کر دیں گے کہ اللہ بھی نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے؟ بیوقوفی کی بات. یہ سائنس آپ جس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، یہ سائنس کی حقیقت ہے. پہلے تو سائنس کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں، اتنی پرواز کے اندر اڑ ہی نہیں سکتی بیچاری. جہاں تک اڑی تو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم نہیں اڑ پا رہے ڈھنگ سے، تو وہ کہہ رہی کہ بھائی اوپر ہم اڑ نہیں پائے، اس کے باوجود بھی کہہ رہی کہ اوپر ایسی ایسی چیز ہے، وہ چیز ہے، وہ چیز نہیں ہے. تعجب کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے. اور ہم لوگ خوش کی ہو رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم سمجھدار لوگ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے نا، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، بہت سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، اس کا مطلب ہم سب کچھ جانتے ہیں. دھوکہ ہی ہے. خیر، یہ سائنس کا ادھورا پن، سائنس کا ادھورا پن آپ سمجھیے. جس سائنس کو بنیاد بنا کر ہم لوگ اتنا ناچ رہے ہیں، پوری دنیا ناچ رہی ہے، بیوقوف بن رہی ہے اور بیوقوف بنا رہی ہے، یہ سائنس کا ادھورا پن. اور ادھورا پن سمجھیے، سائنس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ روح کو بتا سکے. سائنس نے ویسے اچھی بات یہ کی کہ انکار بھی نہیں کیا ہے، اقرار بھی نہیں کیا ہے کہ روح نام کی چیز ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں کہا ہے، نہیں ہوتی ہے ایسا بھی نہیں کہا ہے. لیکن ابھی سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی ہے کہ روح کو ثابت کر سکے، روح نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. سائنس نے ابھی تک ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2، آپ کو کسی سے محبت ہے، جائز ناجائز جو بھی، آپ کو کسی سے محبت ہے، سائنس کے اندر ایسی کوئی ترقی نہیں ہوئی کہ آپ کے دل میں کس کی محبت ہے بتا سکے. سائنس محبت کو نہیں بتا سکتی ہے. پھر اسی طرح سائنس کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے کہ جن کا پتہ لگا سکے، جن نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے، فرشتے نام کی کوئی چیز دنیا میں، اس کا بھی پتہ نہیں لگا سکی. سائنس اتنی کمزور ہے. بہت ساری مثالیں، مختصر اتنا ہی. سائنس اتنی کمزور ہے کہ اس کے پاس اتنی معلومات نہیں ہے، ابھی اتنی ترقی نہیں کر سکی کہ ابھی تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیز سمجھے. ابھی آسمان کی دنیا کی چیز، اوپر کی چیز تو بہت بات کی. ابھی دنیا کے اندر ڈی این اے بہت مشہور ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارے چوروں کو پکڑ رہے، اس کو پکڑ رہے، اس کو پکڑ رہے، لیکن ابھی وہ دیکھو کتنی ادھوری ہے. وہ ابھی نیچے نیچے کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں سائنس کے، کہ اس کا پیر بھی ٹوٹا ہوا نکل رہا ہے، ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا نکل رہا ہے، کان بھی کٹا ہوا نکل رہا ہے. ہم لوگ تو سمجھے تو بڑی دلہن ہے وہ، تو یہاں آ کے پتا چلا اس کا ایک دانت یہاں سے ٹوٹا ہے، ایک دانت وہاں سے ٹوٹا ہے. ہم لوگوں نے بھی گھر لا کر اس کو چیک کیا نا، اس کا ڈی این اے، تو پتا چلا یہاں سے بھی دانت ٹوٹا ہوا ہے، وہاں سے بھی دانت ٹوٹا ہوا ہے. اور بعض لوگوں کے یہاں تو پورے دانت ٹوٹے، وہ نقلی لگائے گئے، ایسا ہو گیا. ابھی ہو سکتا ہے آخر تک ایسا ہو جائے. سائنس کی بے ترتیبی کیا ہے؟ میں آپ کو ایک سوال کا جواب دوں، ایک عجیب و غریب. سائنس کتنی بیوقوف ہے، اور سوال کچھ پوچھ رہے، جواب کچھ دے رہی ہے وہ سائنس. سوال گندم، جواب چنا، یہ ایک کہاوت ہے. یعنی میں سوال کر رہا ہوں گیہوں کے تعلق سے، آپ جواب دے رہے ہو چنے کے تعلق سے. بیوقوفی ہے نا. سائنس ایسے ہی کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس لیے دھوکے میں آتے ہیں. سوال ہم کچھ کر رہے سائنس سے، جواب کچھ دے رہی ہے. سوال ہم یہ کر رہے کہ کس نے بنایا کائنات کو، کس نے بنایا فلاں کو، کس نے بنایا انسان کو، کس نے بنایا گدھے کو، کس نے بنایا گھوڑے کو، کس نے بنایا. تو کس نے کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ عبداللہ نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا. یہ کسی انسان کا یا کسی چیز کا جواب دینا چاہیے. تو جواب کیا دیتی ہے سائنس معلوم؟ جواب یہ دیتی ہے کس چیز سے بنا ہوا. ارے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بوٹل کس نے بنایا یا پانی کس نے بھرا، تو جواب کیا دینا چاہیے؟ عبداللہ بھائی نے بھرا، عبداللہ چچا نے بھرا. تو آپ جواب یہ دے رہے کہ نل کھولا اور پانی اندر آیا. یعنی کس طرح پانی بھرا؟ مثال کے طور پر سوال کیا میں نے تاج محل کس نے بنایا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اینٹ رکھی، پھر سیمنٹ رکھی، پھر اینٹ رکھی، پھر سیمنٹ رکھی. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے تک چلتے رہے، بہت لمبی، بہت محنت ہوئی نا. پھر اس کے بعد جا کے کلر لگا وغیرہ وغیرہ. تو سوال کیا تھا؟ کس نے بنایا؟ آپ کو جواب دینا چاہیے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا. آپ جواب دے رہے ہو کہ کئی مزدور جمع ہوئے، بہت سارے مزدور نے اینٹ لائی، پتھر لائے وغیرہ وغیرہ. تو سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ دے رہی ہوں. میں کیسے سمجھاؤں گا آگے؟ ایک مثال یہ سمجھو. دوسری مثال میں گاڑی کے تعلق سے پوچھتا ہوں، گاڑی کس نے بنایا؟ یا موبائل لے لو، ٹیکنالوجی ہے نا، نئی دنیا. موبائل کس نے بنایا؟
تو گاڑی کے تعلق سے پوچھا تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ٹویوٹا کمپنی نے بنایا، ماروتی کمپنی نے بنایا، پورا کمپنی نے بنایا، یا یہ نوکیا کمپنی نے، سیمسنگ نے، فلاں نے، یہ بولنا چاہیے آپ کو، جواب یہ دینا چاہیے۔ تو کہہ رہے میں نے پوچھا گاڑی کس نے بنایا، تو آپ جواب دے رہے ہیں، سائنس جواب دے رہی ہے کہ ایک ٹائر لیا، 4 ٹائر لیے، اسٹیئرنگ لی، بریک، یہ وہ، ان سب کو ملا کر بنا دیا۔ ارے اللہ کے بندے کیسے بنایا وہ نہیں پوچھا، کس نے بنایا وہ پوچھ رہا ہوں میں۔ تو جواب کیا مل رہا ہے؟ کیسے بنایا؟ پاگل پن ہے یا عقل مندی ہے؟ ارے بولو تو صحیح، پاگل پن ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، سائنس سے ہم لوگ پوچھ رہے کہ بھائی کس نے بنایا کائنات کو، تو وہ کچھ اور جواب دے رہی، کیا جواب دے رہی وہ بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ موبائل کس نے بنایا، تو آپ کہہ رہے کہ یہ بٹن لیا، وہ لیا، وہ لیا، وہ لیا، سب کو ملا دیا۔ ابے اللہ کے بندے سوال یہ نہیں ہے، کیسے کا سوال نہیں، کس نے بنایا وہ سوال ہے، تو سوال کچھ جواب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ آئیے کائنات کے اوپر، سوال ہوا انسان کو کس نے، پہلے کائنات کو کس نے بنایا، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے بنایا، فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا، ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے۔ تو جواب کیا دے رہے؟ بگ بینگ۔ ارے بگ بینگ کیا، ایک حادثہ ہوا۔ حادثہ کیا ہوا؟ ایک چیز پھٹی، پھیلی، ایسا ہو گیا۔ ارے دنیا کیسے بنی؟ بگ بینگ کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکے سے وہ چیز پھیلی، ایسا ہوا۔ اب دنیا کیسی بنی وہ سوال نہیں ہے، اور لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں ہم نے بگ بینگ کے سے دلیل دے دی، یہ دے دیا، وہ دے دیا۔ اب سوال تو سمجھو، سوال یہ ہے کہ کس نے بنایا، اور جواب دے رہے ہو تم کیسے بنی۔ نمبر 2 ہم نے پوچھا کہ انسان کو کس نے بنایا، تو ڈاروین کی تھیوری لے کر آ گئے، بولے پہلے بندر تھا انسان، اور بندر سے ترقی کرتے یہ، ارے کیسے بنا وہ سوال نہیں ہے، کس نے بنایا وہ سوال ہے، کیسے بنا یہ سوال نہیں ہے، تو سوال کچھ ہے جواب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سائنس ہی ایسا کر رہی ہے آپ کے ساتھ۔ تو پہلے ہم نے سائنس کا ہاتھ اور پیر ٹوٹا ہوا دیکھا، نمبر 1۔ نمبر 2 سائنس کی بے ترتیبی دیکھی، سوال ہم کچھ کر رہے ہیں، سائنس سے جواب کچھ دے رہی ہے سائنس۔ اب آگے سائنس کی ایک بات اور سمجھیے، سائنس کی کمزوری بتاؤ آپ کو۔ سائنس دانوں کے درمیان، جو سائنٹسٹ ہے ان کی جو تھیوری ہے اور نظریات ہے اس کے درمیان اختلاف ہے، اس میں ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب جب اتفاق نہیں ہوا تو ایک سائنٹسٹ کی مانیں گے، دوسرے سائنٹسٹ کی مانیں گے۔ ایک سائنٹسٹ بولتا ہے کہ بھائی جس طرح گھڑی بغیر گھڑی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو دنیا کیسے بن گئی، دوسرا کہتا ہے نہیں ویسے ہی بن گئی، تو اب کس کی مانو گے آپ؟ ارے سائنس ایسی چیز ہے جس میں خود اتفاق نہیں ہے سائنٹسٹوں میں، ایک بات نہیں ہے، ایک اصول نہیں ہے، تو کس کی مانو گے آپ؟ بس سائنس کا لیبل لگا دو، کوئی آپ کو کچھ بھی دے دے، بھائی یہ بول دے چکن دے رہا ہوں اور اس کے اندر کریلا دے دے ہوئے، بیگن اٹھا کے ڈال دے، ہم مان لیں گے۔ بھائی اسی مال میں سے تھیلی بنا کر دی نا پیک کر کے، اس کے اوپر لکھا ہے چکن اور اندر آپ کریلا ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اٹھا کے لے گئے خوشی سے کہ میں مال سے اٹھا کے لے کر آ رہا ہوں۔ سائنس کو لے کر آ رہے ہیں نا آپ، خوشی لے کر آتے، سائنس کیا دے رہی کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو سائنس دانوں کے درمیان، سائنٹسٹوں کے درمیان اختلاف ہے، ابھی تک وہ لوگ بہت ساری باتوں میں جمع نہیں ہو سکے، تو ہم کیسے لیں گے اس کو؟ نمبر 1۔ پھر دوسری بات، ایک بات پر کئی ساری تھیوریز ہے، مثال کے طور پر یہ ڈاروین وغیرہ کی نا، صرف ڈاروین ایک نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت 7 تھیوریز ہے کہ بھائی کیسے بنے کے اندر 7 آپ کس کو لیں گے؟ ڈاروین نے کیا کمال کر دیا ہے؟ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے کہ میرے ایک ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جو ڈاروین کے اوپر سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ڈاروین تو خود اللہ کو مانتا تھا، بعد میں تھیوری بنائی، حالات سے مجبور ہو کر بعد میں اللہ کا انکار کیا اور زبردستی اس کو پیش کیا۔ بھی انکار کیا تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا۔ ارے 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو یہ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، یہ بندہ آ کر مجھ کو کہے گا تو اپنی ایسی آپ بیتی سنائے گا کارگزاری کہ ایسا لگا یہ مظلوم ہے، یہ بندہ الگ سے آگے سنائے گا تو مجھے ایسا لگا یہی مظلوم ہے، تو ہر بندہ اپنے مظلوم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے گھمائے گا نا۔ تو ڈاروین کو اللہ سے تکلیف ہو گئی تو اس نے اٹھا کے اللہ کا انکار کیا ضد میں، اور ضد میں انکار کرنے کے بعد پھر دلیل بنا کے اٹھا کے دے دی زبردستی۔ تو ڈاروین کے اصل انکار کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی، خیر مان لو یہ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات پر کئی ساری تھیوریز ہے، آپ کس کو مانیں گے؟ کیا ڈاروین کو کوئی نیا ہے کیا؟ تو دوسرے سائنٹسٹوں نے نہیں مانا، آپ کائے کو مان رہے اس کو؟ پھر اس کے علاوہ آپ کہہ رہے کہ سائنس بہت بڑی چیز ہے، ہم تو کہہ رہے اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اسلام تو پورا ہو گیا، ابھی کوئی نیا اسلام نہیں آئے گا۔ اور وہاں پر دیکھیے بگ بینگ کے تعلق سے بہت ہنگامہ ہے کہ بگ بینگ بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک حادثہ ہوا اور کائنات ایسی بن گئی۔ بگ بینگ قانونی حیثیت اختیار نہیں کر سکا، پورے سائنسدانوں نے، سائنٹسٹوں نے اس کو قانون کے طور پر تسلیم نہیں کیا ابھی، یعنی جس پر بنیاد ہے، پورے شیطان کی بنیاد ہے کہ شیطان جس پر آ کر کھڑا ہے آپ کے دین کو چھیننے کے لیے،
سائنسوں کی تھیوری جو ہے بگ بینگ، وہ بگ بینگ ابھی قانون نہیں بنا ہے، یعنی سائنٹسٹوں نے اس کو قانون کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی جو خود بے بنیاد ہے، جس کو سائنس جاننے والوں نے قبول نہیں کیا ہے، آپ اس کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے آگے چلیے، سائنس کے نظریات بدلتے بھی رہتے ہیں۔ 1929 سے پہلے جو سائنٹسٹ لوگ تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دنیا جو ہے قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ سائنٹسٹ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1929 سے پہلے جو سائنٹسٹ لوگ تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس سے پہلے دنیا ہمیں ان کا یعنی ان کی محنت اور ان کی سائنس کا خلاصہ یہ تھا، تحقیق کا اور ریسرچ کا، کہ یہ پوری دنیا یہ ہمیشہ سے ہے۔ پھر بعد میں تحقیق چلی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، یہ اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اس پر بھی ہم سوال آگے جا کے کھڑا کریں گے، بھائی اتنے سال کے بعد دھماکہ ہوا، پھیلنے لگی، تو اس سے پہلے کیا کری تھی؟ سو رہی تھی وہ آگے جا کے سوال آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نظریات بھی ایک جگہ ٹھہرتے نہیں، بدلتے رہتے۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تھے اسی وقت کہہ دیا کہ خبردار اسلام مکمل ہو گیا، اب کوئی نئی چیز لا نہیں سکتا، جو لائے گا وہ گڑبڑ ہے۔ اب کسی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، گڑبڑ ہے، دھلائی کرو، ڈنڈے لگاؤ۔ کوئی اسلام کے خلاف نئی چیز لا رہا ہے اس کی پٹائی کرو، یہ اصول ہے۔ تو سائنس دیکھیے اس کی حیثیت کیا ہے، جس چیز کے اندر اتنی کبھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی دکھ رہی ہے، کبھی کان کٹا ہوا دکھ رہا ہے، کبھی اندھی بہری دکھ رہی ہے، اس کا یہ حال ہے جس کو ہم لوگ بہت خوشی سے قبول کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اب سائنس کیا کام کرتی ہے، مذہب کا کیا کام ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ جیسے ہم نے وہ سمجھا تھا عقل کے سلسلے میں کہ ایک سونے کے ترازو کے اندر ہم آلو تول رہے تو بیوقوفی کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے ہی سائنس کا کام کیا تھا، ہم اس سے کیا کام لے رہے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ مثال کے طور پر سائنس کا کام کیا ہے، وہ کن کن چیزوں کے تعلق سے بات کرتی ہے۔ نمبر 1، فزیکل ورلڈ، نیچرل ورلڈ، یونیورس، میٹر، مادے کی دنیا سے بات کرتی ہے، جس دنیا ہم لوگ جی رہے اس سے بات کرتی ہے، جسمانی دنیا سے بات کرتی ہے، یعنی اس دنیا سے بات کرتی ہے۔ کائنات کے اوپر کی دنیا اس کی پہنچ سے باہر ہے، وہاں کچھ بھی وہ اس تعلق سے کچھ بھی بات نہیں کرتی ہے۔ اور جو چیز میٹر ہے، مادہ ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ یہ سائنس کا کام ہے۔ اب سوچو، اس دنیا کی بات کرتی ہے تو اس دنیا سے اوپر جو ہے وہاں تو اس کی پرواز ہی نہیں ہے، وہ اس کے تعلق سے بات ہی نہیں کرتی ہے۔ جب اس کے تعلق سے بات نہیں کرتی ہے تو سائنس کیسے کہہ سکتی ہے اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ اور اس کی پہنچ ہی نہیں اس کے اوپر۔ اسی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے تعلق سے وہ لائے گی، اس سے اوپر، یونیورس سے اوپر کون لائے گا؟ کائنات کے اوپر کی دنیا، میٹر سے علیحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ مادے سے پاک ہے۔ شریعت جو ہے نا، پوری شریعت کو آپ سمجھیے پہلے، پھر سمجھتے ہوں۔ شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، مختصر لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا نام ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وقات، سب چیز اللہ کے احکام میں آ گئی۔ اللہ کے احکام کے اندر حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، یہ سمجھ لیجیے۔ بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، یہ میٹر ہے۔ کوئی چیز ہے جس کو ہم پکڑ سکتے؟ ارے کوئی چیز ہے جس کو ہم پکڑ سکتے؟ نہیں پکڑ سکتے۔ تو سائنس اس تعلق سے بولے گی تو دماغ میں آتی ہے بات کہ صحیح کام کر رہی ہے، بیوقوفی کر رہی ہے۔ ارے سائنس کا میدان میٹر ہے، مادہ ہے، اور اللہ کے حقوق جو مذہب ہے، مذہب کس کا نام ہے؟ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ جب مادہ نہیں ہے تو سائنس اس کے تعلق سے بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتی ہے۔ تو پھر ہم کائے کو اس کی سن رہی ہے مذہب کے نام پہ؟ مذہب کے نام پہ سائنس کائے کو بول رہی ہے جب اس کا میدان ہی نہیں ہے؟ تو یہ تو ایسا ہو گیا، ارے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے تو بخار ناپنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ تھرمومیٹر رکھتے آپ کے زبان کے نیچے، چلو زبان اٹھاؤ، رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ جائیں گے کپڑے سلانے کے لیے تو کپڑے سلانے کے لیے کیا کرے گا وہ؟ ارے وہ میجر پٹی استعمال کرے گا۔ لیکن اگر وہ ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں، جو سلائی کا مشین، سلائی والا ہوگا، درزی بیچارہ تھوڑا سا سمجھدار ہوگا، یونیورسٹی کے باہر ہوگا، وہیں اس کی دکان ہوگی، تو وہ بھی تھوڑی تھوڑی ہوا، سائنس کی ہوا آ رہی ہوگی، تو اس نے بھی سوچا کہ یار یہ کیا پرانی دنیا کی پٹی وٹی سے ناپتا ہوں، چلو میں بھی لیتا ہوں۔ ڈاکٹر لوگ جس طرح کرتے نا، تو ایک سائنس کا جو پڑھنے والا بچہ ہوگا اس کی جیب میں سے گرا ہوگا تھرمومیٹر، اس نے سوچا یار یہ نئی دنیا کی چیز ہے، چلو اٹھاؤ اس کو۔ آپ گئے کپڑا سلانے کے لیے تو اس نے لے کے آپ کے منہ میں تھرمومیٹر رکھ دیا، آپ نے بولے مجھے اتنا لمبا سلانا ہے، اس نے نکالا، ہاں 100 فٹ لکھ دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی 5 کیا بولتے ہیں میٹر کپڑے سے کام نہیں چلے گا، آپ لاؤ لمبا چھوڑا، ایک تھان لے کر آؤ، 100 میٹر 100 فٹ چاہیے نا،
تو ارے اللہ کے بندے وہ تھرمومیٹر بخار ناپنے کے لیے، ہائٹ ناپنے کے لیے نہیں ہے. تو اگر کوئی انسان ایسی بیوقوفی کرے کہ بخار ناپنے کی چیز سے ہائٹ کو ناپے تو کتنا بڑا عقل مند ہے وہ؟ ارے بیوقوف ہے نا. تو سائنس بھی یہی کام کر رہی ہے، جو اس کی دنیا نہیں ہے اس کا کام میٹر سے بحث کرنا ہے، یونیورس سے بحث کرنا ہے، فزیکل ورلڈ سے بحث کرنا ہے، نیچرل ورلڈ سے بحث کرنا ہے. اور وہ جا رہی ہے اوپر آسمان کے اوپر. ابے آسمان کے اوپر کیا کام ہے؟ تمہاری طاقت ہی نہیں، تمہاری پرواز ہی نہیں ہے، تو کیا مطلب آخر؟ حقوق اللہ حقوق العباد ہے، تمہارا میدان ہی نہیں ہے، تم پرکھ ہی نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ شریعت کی باتوں میں سائنس ٹانگ اڑا رہی ہے کہ شریعت ایسی چیز ہے، مذہب نام کی کوئی چیز نہیں. ارے کیا ہے بھائی؟ کس نے بولا تم کو؟ تمہارا کام ہی نہیں ہے. تو سائنس کا کام مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے، اگر کوئی سائنس کو مذہب میں لاتا ہے، اللہ اور جنت جہنم کے تعلق سے جو بھی بات کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے، وہ تھرمومیٹر رکھ کر کپڑا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سمجھدار ہیں تو وہ لوگ اسی طرح کی قربانی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ حواس سے بھی کام نہیں چلا، عقل سے بھی کام نہیں چلا، سائنس بھی ہم لوگ کو ہمیں لولی لنگڑی نظر آئی. اب آگے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وحی کو لینا پڑے گا. وہی ہم کو اچھائی برائی سب دکھائے گی، آسمان کی دنیا کی بھی سیر کرائے گی، وغیرہ وغیرہ. بہت لمبی چوڑی باتیں. وحی کو لینا پڑے گا ہم کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اطلاعات آتی ہے اس کو لینا پڑے گا. اب تھوڑی بات اور آگے سمجھتے ہیں. وحی کی جب بات کریں گے تو وحی کی بات سے پہلے یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ عقل بھی کام کی نہیں ہے، عقلی گھوڑے سے بھی کام نہیں چلے گا، آنکھ ناک کان سے بھی کام نہیں چلے گا، سائنس سے بھی کام نہیں چلے گا. ہم کو ایک نئی چیز اور چاہیے. وہ کیا ہے؟ وحی. وحی کا مطلب اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے جو پیغام ملا اس کو وحی کہیں گے. تو یعنی مذہب، دوسرے لفظوں میں تو مذہب آپ کو ہم کو ماننا ہے. سائنس کے ذریعے مذہب کو پرکھیں گے تو پھر وہی تھرمومیٹر سے ہائٹ کو ناپ رہے آپ. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اتنی عقل مندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو اب وحی کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا کائنات کو سمجھتے. دنیا کو کس نے بنایا؟ سائنس کی دنیا میں یہ سب چلتا ہے. تو مختصر لفظوں میں، بہت کم وقت ہے، سرکاری وقت ختم ہو رہا ہے تو تھوڑی قربانی دیں گے انشاءاللہ. نمبر 1، پہلی بات یہ سمجھیں گے کائنات کو کس نے بنایا. تو سائنس والے تو کچھ بھی کہیں گے، اس کو ہم بعد میں آتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ کائنات یعنی دنیا کو لازمی طور پر اللہ نے بنایا. دنیا کو لازمی طور پر، یعنی ہم پہنچیں گے آخر میں وہیں جا کے پہنچیں گے، اللہ ہی نے بنایا. کیسے؟ یہ لوگ کیا کہتے ہیں نئی دنیا والے؟ وہاں آئیے. نمبر 1، بگ بینگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک حادثہ ہوا، دنیا جو بنی وہ کیسے بنی؟ ایک حادثے سے. ٹھیک ہے؟ اور پھر پھیلتی 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 پھیلتی، یعنی کوئی ایک اتفاق ہے، یعنی پلاننگ کے تحت نہیں ہوا، ایک اتفاق ہے. ہم کہتے ہیں اتفاق کچھ بھی نہیں ہے. کیسے؟ وہ بعد میں سمجھائیں گے. ہمارا کہنا ہے اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ویسے ہی بن گئی ایسی دنیا، ایسا نہیں چلے گا. ایک حادثہ ہو گیا، ایسا نہیں. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا دنیا کو اور پلاننگ کے تحت بنایا. کیسے؟ اس کو سمجھیے. اب ہمارا ایک سوال ہے، اس بات سے پہلے ہم جواب دیں گے، اس سے پہلے ایک سوال ہے ہمارا. سوال یہ ہے، بگ بینگ کے تعلق سے ان کا سوچنا ہے نئی دنیا کا. 13.8 ارب سال، یعنی 13.8 ارب سال پہلے یہ سب نہیں تھا، یعنی اتنے سال پہلے 13 ارب سال پہلے دنیا پھیلنا شروع ہوئی. وہ حادثہ ہوا بگ بینگ کا. ہمارا سوال سائنس والوں سے یہ ہے کہ 13.8 ارب سال پہلے کیا کر رہی تھی وہ دنیا؟ کیوں نہیں پھیلی؟ اس سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں پھیلی؟ ایک سوال. یہ سوال اتنا جاندار نہیں لگے گا آپ کو، اس سے آگے والا سوال بہترین ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نئی دنیا کہتی ہے، سائنس والے کہتے ہیں کہ بھائی ایک حادثہ ہوا بگ بینگ والا، ایک چیز پھٹی، پھیلتی 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 انسان بھی بنے، جانور بھی بنے، بچھو، سانپ، فلاں 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 سب بنے. ہمارا سوال یہ، سارا کرشمہ زمین اس گولے پر کیوں ہوا؟ ارے چاند پر بھی لوگ جا رہے ہیں نا، وہاں بھی انسان بن گئے ہوتے. ارے چاند بھی ایک گولا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دنیا میں گولے. سارا کرشمہ یہاں کیوں آیا؟ اور جے شری ڈیش ڈیش تھا اس لیے نہیں. ارے یہاں وہی ہے نا، ارے بھارت کا مطلب وہی نا. تو سوچنے کی بات ہے. تو ایسا کیوں ہوا آخر؟ ہمارا سوال ہے سائنس سے کہ بھائی سائنس والے کہتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ایک حرکت ہوئی بگ بینگ والی، اور اس حرکت کے ذریعے انسان بنے، جانور بنے، فلاں بنا فلاں بنا. ہمارا سوال ہے وہ کرشمہ خالی اس گولے پر کیوں ظاہر ہوا؟ اس کے علاوہ جو دنیا میں گولے وہاں کیوں حرکت نہیں ہوئی؟
لوگ وہاں جا رہے چاند وان پر، ان کو پانی پینے کا مسئلہ، سانس کا مسئلہ، اتنے سارے مسائل ہیں، یہاں اتنی سہولت ہے، وہاں کیوں سہولت نہیں ہوئی؟ اتنی سمجھدار ہے بگ بینگ کے اندر جو حادثہ ہوا، اس کا تو کان بھی نہیں، اس کی آنکھ بھی نہیں، اس کے پاس عقل بھی نہیں، اور اتنی سمجھداری سے وہ کام کر رہی ہے. تو سوال یہ ہوا کہ وہ کرشمہ وہاں کیوں ظاہر نہیں ہوا، یہاں کیوں ظاہر ہوا؟ بھائی وہ تو سمجھدار نہیں تھی نا، اس کو تو ڈھنگ سے کام کرتے رہنا چاہیے، ہر ایک کے لیے وہ کام کرنا چاہیے. ابھی جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ تو بیل بھینس کو دودھ نہیں پلاتے نا، جو پلاتے ہیں وہ پلاتے ہیں، ہم لوگ عقل مندی کا کام کرتے ہیں، اس کے قابل ہی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، وہاں پر عقل مندی کا کام یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کو نہ بھیجا جاوے، تو عقل مندی کا کام تو سمیع و علیم و بصیر اللہ تعالیٰ کریں گے. بیوقوف جو تھی، یعنی جو بگ بینگ ہوا، اس کے پاس تو عقل وقل نہیں تھی، تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے. ابھی ہمارا جواب پہلے دوسرا والا، انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ بھئی ایک حادثہ ہو گیا، یہ کائنات جو بنی ایک حادثے کے تحت بنی، کوئی پلاننگ نہیں ہوئی. ہمارا اس کا جواب روبوٹ. ارے روبوٹ ہوتا نا، مشین کے ذریعے کام کرتا ہے، وہ روبوٹ خود بخود کام کرتا ہے؟ سوال نہیں کرتا ہے. چپ ڈالنی پڑتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی سامنے آوے بھارت ماتا ڈیش بولو. اب آپ سامنے جائیں گے تو بھارت ماتا ہی بولے گا روبوٹ، السلام علیکم نہیں بولے گا. ابھی آپ بولیں گے اللہ کے بندے ٹوپی پہن کر آؤں، داڑھی ہے میرے پاس تو سلام کرنا. اب اس کے پاس وہ ڈالا گیا ہے، وہی پروگرام ڈالا گیا، اس کے علاوہ نہیں بولے گا وہ. تو روبوٹ بغیر پروگرامر کے کام نہیں کرتا ہے، کوئی پروگرام کرنے والا چاہیے. تو جب ایک چھوٹا سا روبوٹ کام نہیں کرتا ہے تو دنیا کیسے کام کر رہی ہے ڈھنگ سے؟ کہ چاند بھی ڈھنگ سے نکل رہا ہے، سورج بھی ڈھنگ سے نکل رہا ہے، کوئی پروگرامنگ نہیں ہے، بس ایک ایسے حادثہ ہو گیا پوری دنیا بن گئی. کوئی پروگرام کرنے والا نہیں ہے. بیوقوفی والی بات ہے. نمبر 2، ایک عرب بدو، عرب کا ایک انسان تھا، دیہاتی انسان. اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم نے اللہ کو کیسے جانا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کو ہم نے کیسے جانا کہ ہم نے دیکھا کہ بھئی اونٹ کی لید وغیرہ، مینگنی بکریوں کی وغیرہ، پاخانہ سمجھ لو نا، اس کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی اونٹ یہاں سے گزرا ہے، کوئی بکری گزری ہے. ہم نے پیروں کے نشانات دیکھے جس سے سمجھ میں آیا کہ کوئی انسان یہاں سے گزرا ہے، یا پیروں کا نشان خود بخود بن گیا. ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارے آپ باہر جائیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پر ریت ہو، سمندر کا کنارہ ہو، اس ریت پر کسی انسان کے پیر کے نشان دیکھیں گے آپ تو کیا سمجھیں گے؟ خود بخود ہی نشان آ گیا، یا کوئی ہے؟ کوئی ہے. آپ چوہے کی لینڈی یا بکری کا پاخانہ وغیرہ آپ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ یہ خود بخود پیدا ہو گیا، یا کوئی بکری یہاں سے گزری ہے؟ بکری گزری ہے تو یہ بکری کی فلاں چیز سمجھا رہی ہے کہ کوئی بکری یہاں سے گزری ہے. پیر کے نشان بتا رہے کوئی انسان گزرا ہے. تو کائنات کا یہ نظام بتا رہا ہے کائنات کو بنانے والے کی قدرت یہاں سے گزری ہے. آگے سمجھیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، ہارون رشید تھا یا کوئی اور تھا. اس نے بہت بڑا مناظرہ رکھا، ڈیبیٹ ہوئی. ڈیبیٹ کے لیے طے کیا، ایک انسان آیا دہریہ تھا، وہ ناستک تھا. اس نے کہا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں، بلاؤ جس کو بلانا ہے. بولے ٹھیک ہے چلو بلا لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے. امام صاحب کی عقل وغیرہ اللہ کے فضل سے سب لوگوں میں مشہور تھی. تو امام صاحب کو بلایا گیا، وقت طے ہوا. امام صاحب وقت کے پابند تھے اور پابند ہونا بھی چاہیے. 9 بجے کا وقت طے کیا، مان لو مثال کے طور پر. امام صاحب پہنچے 10 بجے. سب پریشان، بادشاہ کو بھی غصہ آ رہا ہے، اتنا بڑا پروگرام رکھ رہا ہے، بادشاہ رکھ رہا ہے، چھوٹا موٹا انسان ہے تو سمجھ میں آتی ہے. اب بادشاہ ایک پروگرام طے کر رہا ہے، اس کے اندر بھی تم اتنی لیٹ آتے ہو، اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے، سمجھنا چاہیے، وقت کا خیال رکھنا چاہیے. تو بادشاہ بھی طیش میں، غصے میں، یہ وہ. ابھی پروگرام ختم کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے کہ بھائی چھوڑو ختم کرو، امام صاحب کا انتظار ختم کرو. اتنی دیر میں امام صاحب پہنچ گئے. امام صاحب پہنچ گئے تو امام صاحب سے کہا گیا کہ آپ ڈیبیٹ بعد میں کرو، سب سے پہلے لیٹ آنے کی وجہ بتاؤ. کوئی مذاق ہے یہ؟ میں اپنے لفظوں میں بول رہا ہوں، کوئی مذاق ہے یہ کہ بھائی کبھی بھی آ گئے آپ، کوئی خیال نہیں، ہمارا خیال نہیں، حکومت کا خیال نہیں، حکومت کے قانون کا خیال نہیں، ہماری زبان کا لحاظ نہیں کیا تم نے، وغیرہ وغیرہ. تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کیوں لیٹ ہوا. امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہوا، اصل میں جب گھر سے نکلا تو گھر سے نکلنے کے بعد یہاں تک پہنچنے میں بیچ میں ایک ندی تھی، ٹھیک ہے، سمندر تھا، دریا تھا. کشتی نہیں تھی وہاں پر. کشتی کے بغیر میں کیسے آؤں گا؟ کشتی نہیں تھی. بہت دیر انتظار کیا. اچانک ایسا ہوا کہ سامنے ایک درخت تھا، وہ پھٹا، پھر اس کی لکڑیاں خود بخود کٹی اور لکڑیاں تشریف لائی، ایک کشتی تیار ہو گئی. اور پھر کشتی وہ ریت میں سے چل چل کے دریا میں چلی گئی، اور میں بیٹھا اور وہ کشتی مجھے لے کر آپ کے پاس پہنچا دی. سب ہنسنے لگے، یہ کیا کر رہے امام صاحب؟
وہ جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے اس نے بولا کہ تم کیسے انسان کو بلا رہے ہو، سمجھدار انسان کو بلانا چاہیے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک انسان دریا کے کنارے پر کھڑا ہے، درخت خود بخود کٹ گیا، خود بخود گر گیا، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود کشتی چلنے لگی، سمندر میں بھی آ گئی اور ڈھنگ سے سمجھداری کے ساتھ بادشاہ کے محل کے پاس لے کر آئی. ایسٹ میں جانے کے بعد ایسٹ میں جانا تھا، ویسٹ میں چلی آتی، ساؤتھ کی جگہ نارتھ میں چلی آتی. کہہ رہے نہیں، ڈھنگ سے ہی آئی گی. اتنی سمجھدار کشتی تھی. سب ہنسنے لگے. امام صاحب جانے لگے تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہے؟ امام صاحب بولے ڈیبیٹ ختم. وہ سامنے سے اس نے ہی بولا یہ کیسی بات ہے، ڈھنگ کے انسان کو لانا چاہیے. امام صاحب نے کہا کہ بات ہو گئی ختم. ابھی بگ بینگ والے کیا بول رہے ہیں؟ خود بخود ایک حادثہ ہوا، خود بخود پھٹا، خود بخود انسان بنا، خود بخود سمندر، یہ وہ سب سمجھداری سے ڈھنگ سے کام ہونے لگا. ہر انسان کے 32 نکل رہے، کسی کے 35 نہیں نکل رہے دانت. ارے کسی انسان کے سامنے سے نکلی، ارے جتنے لوگ سونڈ والی چیزوں کی پوجا کر رہے، پیچھے سے دم نکلی کسی کی سونڈ نکلی. اتنی سمجھدار دنیا کیسے بن گئی؟ خود بخود بن گئی کہ درخت بھی کٹ گیا، کشتی بھی بن گئی، وہ چل کے بادشاہ کے محل کے پاس بھی آ گئی. کیا بات ہے بھائی؟ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا خود بخود کوئی چیز نہیں ہو سکتی، پاگل پن کی بات ہے. امام صاحب بولے ڈیبیٹ ختم. بولے کیا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم خود ہی سوچو کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو کائنات کیسے خود بخود بن گئی؟ کائنات کیسے بن گئی خود بخود؟ یہ ایک واقعہ. تو خود بخود کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ ہوا کائنات کیسے بنی. بعض لوگوں نے بہت شاندار طریقے سے کہہ دیا کہ بگ بینگ کے ذریعے ایک حادثہ ہوا، حادثے کے ذریعے بن گئے. ہم نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے سوالات دو کیے کہ اس سے پہلے کیا کر رہی تھی، اس سے پہلے کیوں نہیں پھٹی، پھر اسی گولے کے اندر کرشمہ کیوں ظاہر ہوا، دوسرے گولے میں کیوں نہیں ہوا. پھر ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. نشان قدم، پیر کے نشان بتاتے کوئی انسان گزرا ہے، خود بخود نشان نہیں بن گیا. پاخانہ بتاتا ہے کوئی بکری، جانور، اونٹ گزرا، ویسے ہی پاخانہ نہیں تیار ہو گیا. ٹھیک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی کی مثال، خود بخود کشتی نہیں بن سکتی. جب خود بخود کشتی نہیں بن سکتی تو کائنات کیسے بن گئی؟ فضول بات ہے کہ نہیں؟ نئے تھوڑے سائنسدان میں کچھ سمجھدار تھے، وہ آگے آ کے کہنے لگے ہم بتاتے آپ کو. ٹھیک ہے آپ بتاؤ. وہ کہنے لگے مدر نیچر کے ذریعے کائنات وجود میں آئی، فطرت کے ذریعے وجود میں آئی. اچھا بھائی ٹھیک ہے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ فطرت ایک ایسی چیز ہے جو بہری ہے، اندھی ہے، ٹھیک ہے، اور گونگی ہے، بول نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، دماغ نہیں ہے اس کے پاس، حیات بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت، مدر نیچر. اس کے ذریعے دنیا وجود میں آ گئی. چلو اچھی بات ہے، کائنات اس نے بنائی یا اس کے ذریعے حیات ملی. ہم آپ سے ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیں اس بات کو، کتنی بیوقوفی والی بات ہے. اب مثال کے طور پر، ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ صاحب عبداللہ صاحب مثال کے طور پر عبداللہ صاحب سنتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے بھی نہیں ہیں، عقل بھی نہیں ہے، لیکن زندگی ہے. اب ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور ہنر کچھ جانتے نہیں ہیں. نہ کھانا بنانے آتا، نہ چائے بنانے، نہ برتن بنانے، گاڑی بنانے، کوئی ہنر نہیں. درزی بھی نہیں بن سکتے، کوئی ہنر نہیں. دنیا کا جو بھی ہنر مان لو، کوئی ہنر ان کو آتا نہیں ہے. اب بیٹھے تھے ایک مرتبہ، آ کے بیٹھے ایسے ہی ایک دکان پر، جو مٹکے کی دکان تھی. بھائی کان سے بھی نہیں سن سکتے تھے، دماغ بھی نہیں ان کے پاس، کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، آنکھ بھی کام نہیں کر رہی ہے، کوئی چیز کام نہیں کر رہی. ہاں زندہ ہے بس، زندگی ہاتھ پر ہلا سکتے بس. اب یہ ایک بندہ مٹکا بنانے والا تھا گاؤں کے اندر، یہ وہاں تشریف لے گئے. بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے کے اندر ایک اتنا شاندار مٹکا بنا دیا، جیسا وہ مٹکا بناتا تھا ویسا شاندار مٹکا بنا دیا. ہاتھ ہلایا، پیر ہلایا، ایسے وہ مٹکا تیار. کیا کہتے ہیں آپ قبول کریں گے؟ یعنی اس کے اندر تو زندگی ہے بندے کے اندر. مدر نیچر کہتا تو زندگی بھی نہیں ہے، حیات بھی نہیں ہے. تو ایک زندگی والا گونگا، اندھا، بہرا، بے ہنر انسان کے تعلق سے آپ یہ بات قبول نہیں کرو گے کہ وہ اتنی بھاری چیز اور اچھی چیز بنا ہی نہیں سکتا ہے. تو اتنی شاندار کائنات کہ سورج کا نظام ڈھنگ سے چل رہا ہے، چاند کا نظام ڈھنگ سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، برابر تاریخ ہر سال کی ہے، تقویم ہوگی نا، دائمی کیلنڈر ہوتا ہمیشہ کا، پوری زندگی تب آپ کیلنڈر دیکھتے رہو، ٹائم ٹیبل صحیح ہوگا. بٹ ٹائم ٹیبل صحیح کیوں ہوا آخر؟ خود بخود ہو گیا. تو یہ اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے. پھر اور ایک مثال دے دو. شہر میں لے کے گئے ان کو کوئی ہنر آتا نہیں تھا. اب موبائل کے بھی کورس ہوتے نا. اب میں ان کو موبائل دے دوں، بھائی چلو موبائل بنا دو. تو اب ان کے سامنے سب چیز رکھی تھی، موبائل توڑ دو یا گاڑی لے لو، 4 ویلر لے لو، ٹائر رکھا ہے، یہ رکھا ہے، وہ رکھا ہے. انہوں نے تھوڑی دیر، 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 5 گھنٹے کے اندر، مان لو نا 10 گھنٹے کے اندر، گاڑی کبھی دیکھی بھی نہیں ہے اور انہوں نے بنا دی شاندار. اور ایک ہی نہیں، بناتے جا رہے شاندار. ارے وہ فطرت کیا کر رہی ہے؟ خالی ایک انسان کو نہیں بنائی، بناتے جا رہی ہے. مرد بھی ڈھنگ سے نکل رہے،
مرد کے آگے پیچھے اوپر نیچے کی سب چیز برابر ہے. عورتوں کے پارٹس الگ ہے, مردوں کے پارٹس الگ ہے, مردوں کی خواہشات الگ, عورتوں کی خواہشات الگ. یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کس نے بنایا؟ ایک اندھی بہری گونگی بغیر جاندار چیز نے اتنی اچھی چیز بنا لی؟ نہیں ہو سکتا ایسا. فطرت نہیں بنا سکتی, یعنی ایک مدر نیچر, یہ اس کا کام نہیں ہے. اس کو آپ سمجھیے انسان کے اوپر. آپ خود دیکھیے اپنی ذات کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بہترین بنایا. ہاتھ کی انگلی پیر کی انگلی پر لگا دیجئے, ایسا ہوا؟ کسی کی پیر کی انگلی ہاتھ کی انگلی کی طرح بنی؟ نہیں بنی. ڈھنگ سے بنایا, ڈھنگ سے. جب تک کہ ڈھنگ کا انسان نہیں ہوگا, سمیع علیم بصیر, سب جاننے والا, بغیر نمونے کے بنانے والا, سب چیز کو دیکھنے والا, اتنا جاندار, جب تک ایسی چیز نہیں ہوگی تب تک یہ چیز نہیں بن سکتی. ہر ایک کی انگلی دیکھیے. پھر وہ میں کان کے متعلق کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر والیوم تھوڑا سا کم کر رکھا ہے, سننے کی صلاحیت کم کر رکھی ہے, ورنہ کیا ہوتا؟ ریح کی آواز بھی آتی ہے 1 کلومیٹر دور سے. ارے آتی کہ نہیں؟ دھڑکن کی آواز آتی. اب سب دھک 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 دھک, تو میرا بیان سنتے, اب دھک دھک سنتے. اب ہوتا نا. اور امام صاحب مؤذن صاحب بیچارے قبر میں سے آواز بھی سنتے, پتے ہل رہے وہ سنتے. اور سوتے کب ہو بھئی؟ امام صاحب نماز پڑھائیں گے, اللہ اکبر, پٹ 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 پٹ, وہاں آواز آئے گی, امام صاحب بولیں گے پیچھے سے کوئی لقمہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کان کی ایک مقدار ڈھنگ سے بنایا کہ ضرورت سے زیادہ کوئی نہ سن سکے, پریشان نہ ہو جائے. تو یہ کیا ایسی گونگی بہری چیز بنا سکتی ہے اتنی ڈھنگ کی چیز؟ اور کوئی غلطی بھی نہیں ہو رہی, ڈھنگ سے وہ سسٹم چل ہی رہا ہے, سبھی ایسا سن رہے ہیں. ابھی کوئی ایسا ہوا کہ سرکیز میں تو لوگ نہیں سن رہے, جوہاپورہ کے لوگ سن رہے, ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا ایسا. سب سسٹم سے پوری دنیا کے اندر وہی ترتیب, کان کی وہی آنکھ کی ترتیب, کے سب کچھ اگر نظر آ جاوے تو پھر یہ پانی تو ٹھیک ہے نئی دنیا کا ہے, پرانی دنیا کے پانی کے اندر جراثیم آپ کو نظر آئیں گے نا. ارے جراثیم اس میں بھی ہوں گے, وہ تو ایک لیبل لگا دیا میڈ ان جاپان والا, وہ میڈ ان سائنس ہے یہ, ٹھیک ہے, وہ اس لیے اچھا لگ رہا ہے آپ کو, ورنہ زہر ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. تو یہ میڈ ان سائنس ہے اس لیے آپ کو اچھا لگ رہا ہے. وہ میڈ ان فطرت یا قدرت یا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا جو پانی ہے, قدرتی پانی, اگر آپ دیکھو نئی دنیا کے آلات کے ذریعے, ٹھیک ہے, تو آپ کو بہت جراثیم دکھیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا پاور دے دے ہوئے آنکھ کے اندر کہ آپ اتنی گہری گہری چیز دیکھ سکو, تو آپ پانی پئیں گے, آپ کھانا کھائیں گے. کورونا کے اندر کیسے جی رہے تھے؟ ڈسٹینس کے ساتھ, ٹھیک ہے, ویسی ترتیب ہو جائے گی. عورت بھی دور, بچے بھی دور, خبردار قریب نہیں آنا, تو ویسا ہو جائے گا. تو جی سکیں گے آپ؟ نہیں جی سکیں گے. تو اللہ نے دیکھو کتنا سسٹم سے بنایا, نظام دیکھو کیسا ترتیب سے. تو یہ اندھی بہری گونگی چیز بنائے گی؟ ایسا نہیں بنا سکتی. ہاتھ کو دیکھیے, آپ کے بال کو دیکھیے, یہاں کے بال کے انداز الگ, ڈیزائن الگ, یہاں کے بال کا انداز الگ, اس کی گروتھ کا انداز الگ, پھر بدن کے بال, یہاں کے وہاں کے, سب جگہ کے بال آپ دیکھیے, ہر جگہ کے بال الگ. کبھی ایسا ہوا کہ یہاں کے جو بال اگنے کا جو انداز تھا وہ جوہاپورہ والوں کا بہت تیزی سے, یہاں کے بال بھی ایسے ہی آتے ہیں شاندار طریقے سے. وہ گاڑی چلا رہے تو کبھی ایسا اڑ رہے, کبھی ویسا اڑ رہے, اور ناک کے بال نکل رہے شاندار طریقے سے. ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. آپ سوچئے نا, پوری دنیا کے اندر ایک ہی ترتیب سے کام چل رہا ہے. آخر یہ کہ اندھی بہری چیز بنائے گی؟ کوئی بنانے والا ہے, خلاق, ڈھنگ سے بنانے والا, بغیر نمونے کے بنانے والا, علیم بصیر, وہ ذات ہے جس نے یہ سب چیز بنائی ترتیب سے. یہ اندھی بہری گونگی چیز نہیں بنا سکتی, اس کی بات ہی نہیں, بس کی بات ہی نہیں. وہ جیسے ایک انسان جس کے پاس ہنر ہی نہیں ہے, اس کے پاس کیا ہنر ہے؟ مدر نیچر کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. بغیر ہنر کی چیز اتنی اچھی چیز بنا دے گی, کیسے بنائے گی وہ؟ بس ٹھیک ہے, ایک اتفاق سے تیر نشانے پر لگ گیا, سمجھ میں آتی بات. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ڈھنگ کی سمجھے, مزہ آ جائے گا. لوڈو تو کھیلتے ہوں گے آپ. ارے لوڈو کے اندر کھیل کھیل کے چھکا بار بار آئے گا تو آپ کیا بولیں گے کہ اتفاق ہے یا کچھ گڑبڑی چل رہی ہے؟ ارے بار بار 6 نمبر, ایک مرتبہ سمجھ لیے, چلو بھائی 2 مرتبہ آ گیا, 3 مرتبہ, ارے کیا لگا ہے بھائی, کچھ گڑبڑی چل رہی ہے. ایک اتفاق ہے, ویسے ہی آ رہا ہے, بس انہوں نے ڈال دیا اٹھا کے 6 نمبر, پھر 6 پھر 6. تو آپ اس کو اتفاق سمجھیں گے کہ اچانک چیز ہو گئی یا کچھ گڑبڑی چل رہی ہے؟ گڑبڑی چل رہی ہے, یا کوئی پیچھے ہے, یا اس کے ہاتھ کا ہنر ہے. یہ ہاتھ کا ہنر سمجھو, غلطی گڑبڑی مت, دوسرے الفاظ میں ہاتھ کا ہنر, چونکہ ہم کو مثال سمجھنا ہے, ہاتھ کا ہنر ہے, یہ کمال ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ ایک اتفاق ہے, اچانک دنیا کے اندر بس مدر نیچر نے ایک پھونک مارا, اور اس کے پھونک مارنے کی بنیاد پر سارے انسان ڈھنگ سے بنتے جا رہے ہیں. عورتیں بھی ڈھنگ سے بنتی جا رہی ہے, عورتوں کے پارٹس مرد میں نہیں, مرد کے ادھر نہیں ادھر نہیں. ایسا ہو گیا کہ بھائی آدھا یہاں کا حصہ وہاں چلا گیا, وہاں کا یہاں گیا ہو, دونوں وہاں جا رہے ہیں, یہاں دونوں گل. ترتیب ہے بھائی, سمجھنے کے لیے ضرورت ہے, سمجھائیں گے کیا کریں گے, آپ کو سمجھنا ہے, کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ مجبوری ہے.
تو ایسا نہیں ہوا, ایسی گڑبڑی نہیں ہو رہی, ڈھنگ سے کام ہو رہا ہے کہ ڈھنگ سے وہاں 2 جا رہے ہیں, یہاں بالکل نہیں ہے. ساری ترتیب, بھائی ہنسنا بند کر دو, تھوڑا تھوڑا ہنس لو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں, پھر بے ادبی ہو جائے گی. ہمارا مقصد سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. وہ سیکس کی طرف جائیں گے اور دوسری دنیا میں جائیں گے تو گناہ ہو جائے گا, وہ مجبور یہ سمجھانا پڑے گا. بھائی اب تو میں پھونک تھوڑی ماروں گا کہ آپ کے دماغ میں تشریف لے جائے گا وہ سب, ٹھیک ہے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اتنی ترتیب سے نظام کیسے بن گیا. کوئی ہے ڈھنگ سے بنانے والا, جس کو ہم اللہ کی ذات سے پکارتے, وہ اللہ ہے. سائنس کے اندر اتنی طاقت نہیں, نئی دنیا کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ لوڈو جو ہے نا, وہ 6 نمبر بار بار آ رہا ہے, کوئی بولے گا وہ ایسے ہی آ گیا, نہیں, کچھ نہ کچھ گڑبڑی یہ کہہ لو, یا ایک ہاتھ کی کلا ہے. تو یہاں پر بھی ہر انسان ڈھنگ سے بن رہا ہے, تو گڑبڑی تو یہاں لفظ استعمال نہیں کریں گے. ایک کلا ہے, ایک ہنر ہے, یا یوں کہہ لو اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ویسا نظام بنایا. آنکھ سب کی برابر 2 آ رہی, کسی کی 3 نہیں آ رہی ہے, کسی کی 3 نہیں ہے, کان 2 آئے, ٹھیک ہے, چھوٹے بڑے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور فنگر پرنٹ کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ میچ نہیں کھاتے کسی کا بھی فنگر پرنٹ, ایک کا دوسرے سے نہیں. سوچو تو اتنی سمجھداری سے کیسے بنائے گی وہ انگی, اندھی, بہری, گونگی. سوچو فنگر پرنٹ کسی کا بھی سیم نہیں ہوتا ہے. اور پوری دنیا کا ابھی دیکھو نا, آپ لائن کھینچنا شروع کرو یا کچھ بھی نشانی بنانا شروع کرو, کہ میں سوچوں کہ بھائی ایک نشانی جو اس میں بنایا بندے میں, دوسرے کے اندر اس سے الگ ہو, ٹھیک ہے, 50 الگ کر دوں گا, 100 تک الگ کروں گا. پوری دنیا کے اندر کیسے کام ہو رہا ہے. ہر ایک کا فنگر پرنٹ پوری دنیا کے اندر, کوئی بھی کہیں بھی جیتا ہو, کسی کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ ہی نہیں کھائے گا. سوچو یہ کلا کہاں سے آئی. وہ قدرت کی کاریگری اللہ کی طرف سے. یہ اندھی بہندی, بہری, لنگی, لڑی, یہ سب نہیں ہے, اس کی طاقت نہیں ہے. تو اپنے دماغ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. پھر 10 منٹ تھوڑی سی اور لیجیے, آگے چلیں گے. مخلوق سے خالق کی طرف جائیں گے, لوگوں سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں. سائنس بھی کیا کہتا ہے, سائنس بھی غیر مشہود سے غیر مشہود کی طرف, جو چیز نظر آتی ہے اس سے اس چیز کی طرف جاتی ہے سائنس, جو چیز نظر نہیں آ رہی. یعنی نظر آنے والی چیز سے نظر نہیں آنے والی چیز کی طرف سائنس جاتی ہے. ہم لوگ بھی جائیں گے مخلوق سے, یعنی لوگوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف جائیں گے. چلیے, نمبر 1 لوڈو والی مثال سمجھیے کہ ایک اتفاق نہیں ہے ہمیشہ سے. اور کائنات, میں نے اس کو سمجھا دیا کائنات کیسی ہے, ویل مینجڈ, ویل پلانڈ اور ویل ڈیزائنڈ, ویل آرگنائزڈ, یعنی منظم طور پر کائنات کو بنایا گیا, منظم طور پر پلاننگ کے تحت بنایا گیا, منظم طور پر ترتیب دی گئی, وغیرہ 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 وغیرہ. اتنی ڈھنگ سے ترتیب دی گئی کائنات یوں ہی بن جائے گی اتفاقی طور پر, یا کوئی ہے ایسی چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں وہاں جانا ہے. پھر آگے چلتے, چلو اب اتنی ساری دلیل دے دی, تو اگر کوئی کہے چلو مان لو خدا ہے, سوال یہ کہ خدا کو کس نے بنایا, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. بھائی سوال کیوں غلط ہو گیا, خدا کو کس نے بنایا, اس کا مطلب سوال کیوں غلط ہو گیا. آپ کو انسان اگر سوال کرتا ہے مرد کے تعلق سے کہ بھائی تم کو بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے, میں آپ کو سوال کرتا ہوں آپ لوگوں کو بچہ کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے, آپ لوگ خوش ہو گئے نا, کتنا اچھا سوال ہے. پاگل بولیں گے آپ, پاگل پن کی بات ہے, مرد کو کوئی بچہ ہوتا ہے. جو بنانے والا ہوگا نا وہ اپنی مخلوق سے پہلے ہوگا ہمیشہ. بھائی میں اگر اس بوٹل کو بنا رہا ہوں تو پہلے میں رہوں گا یا بوٹل, پہلے میرا پہلے زندہ ہونا ضروری ہے, تب جا کے بوٹل بناؤں گا, ٹھیک ہے. تو بنانے والا کب آئے گا, مخلوق سے پہلے. جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے پہلے ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا, یہ سوال غلط ہے, صحیح ہے. یہ تو سوال ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ بولو کہ بھائی ریس میں فرسٹ نمبر آیا, میں پوچھوں گا میں اس طرح آپ کو فرسٹ نمبر پہ نہیں مانتا ہوں, آپ یہ بتاؤ کہ آپ فرسٹ نمبر سے بھی پہلے نمبر پر آ گئے تو میں آپ کو فرسٹ نمبر مانتا ہوں. اگر آپ پہلے نمبر سے بھی پہلے نمبر پر آتے تب میں آپ کو اول نمبر کا مانتا. ابے اول نمبر سے بھی اول نمبر پہ کوئی ہوتا ہے, تو اللہ تو پہلے نمبر پر, اللہ سے بھی پہلے کوئی ہوگا جو بنائے گا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ سوال ہی بیوقوفی والا ہے. نمبر 2 ٹرین کے تعلق سے آپ سمجھیے, ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں, ایک انجن ہوگا, 12 11 15 وغیرہ جتنے بھی ڈبے ہیں. پیچھے کے ڈبے کے تعلق سے آپ پوچھو اس کو کون کھینچ رہا ہے, آپ بولو گے اس سے پہلے والا, اس سے پہلے والے کو پہلے والا انجن, اس کو انجن کھینچ رہا ہے, آپ بولیں گے انجن کو کون کھینچ رہا ہے. سوال اچھی بات ہے, پاگل پن ہے. سیلف سفیشینٹ ہے, وہ خود مختار ہے, قادر ہے, اس کے اندر طاقت ہے, وہ خود ہی کھینچ رہا ہے. آپ بولیں گے خدا کو کس نے بنایا, اس کو کون کھینچ رہا ہے, تو پاگل پن کی بات ہے, سوال ہی غلط ہے آپ کا.
تو اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ایسے سوالات ایسے جو سوال غلط ہوتے ہیں نا, سائنس لوگ بھی کہتے ہیں. جیسے سائنس نے ایک کسی نے اس سے پوچھا کہ ایسے ہی کوئی سوال کہتا تو اس کا جواب اس نے ڈھنگ سے نہیں دیا, اور کیا کہا بھائی, کوئی انسان یوں کہے گا ساؤتھ کا ساؤتھ کدھر ہے؟ ارے کسی چیز کا ساؤتھ تو ہوگا, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی انسان, اس نے کہا کہ تمہارا سوال ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی انسان یوں کہے کہ ساؤتھ کا ساؤتھ کدھر ہے, تو جس طرح وہ سوال غلط ہے اس طرح یہ بھی سوال غلط ہے. تو اسی طرح بہت سارے سوالات بیوقوفی جیسے ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی یہ سوال غلط ہے. اب آخری بات ہم لوگ جاتے ہیں. اب یہ آخری بات یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیوں آخر, یہ نئی دنیا میں ہم کیوں جا رہے ہیں. صرف 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر دیں گے. نئی دنیا میں جانے کی وجہ, نمبر 1, پہلا ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک نفسانی خواہش کی بنیاد پر لوگ ملحد بن گئے, کہ نفس کہہ رہا ہے کہ میں زنا کرنا چاہ رہا ہوں, مذہب بیچ میں آ رہا ہے خبردار زنا مت کر. تو ہم نے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا, مذہب کو چھوڑ دیا. تو اب کیا کرنا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کو روحانی ماحول چاہیے. ارے نفس پر چلنے کے لیے, نفس کو کمزور کرنے کے لیے کیا روحانی ماحول چاہیے. روحانی موت ہے ہماری, یہ ہماری روحانی موت ہو گئی ہے جس کا علاج ضروری ہے. جس طرح ہم جسمانی موت کا علاج کرتے, ارے بخار آیا تو آپ کیا کرتے ہو, دوا لیتے ہو. چھوٹے ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوا تو آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, یا چھوڑ دو گے کہ ڈاکٹر نے ہم کو ڈھنگ سے بتایا نہیں, ڈھنگ سے علاج نہیں کیا. آپ بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, اس سے بڑے, اس سے بڑے, اس سے بڑے, یعنی آپ مسلسل فکر مند رہو گے. تو یہ شبہات کی دنیا میں طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے. روحانی مرض بن گئے آپ کا, بیمار ہو گئے آپ روحانی اعتبار سے. آپ روحانی ماحول میں کیوں نہیں جاتے, علماء سے تعلق کیوں نہیں پیدا کرتے, اپنے دماغ شریف پر کیوں اعتماد کرتے, ادھر ادھر کسی کا بھی بیان کیوں سنتے ہو. آپ اہل حق علماء کا بیان سنیے, آپ اہل حق علماء کا بیان سنیے. کسی کا بھی یہ بیان سننے سے کیسے کام چلے گا؟ اس کا مطلب ایسے ہی آپ بولیں گے نہیں نہیں ہم بہت ڈھنگ کے لوگ ہیں, ہمارا دل بہت بڑا ہے, ہمارا دماغ بہت بڑا ہے. ہم لوگ تنگ ظرف نہیں, چھوٹے دل والے نہیں, ہم لوگ بڑے دل والے, ہم سب کو سنتے, جو اچھا لگتا وہ لیتے. تو اللہ کے بندو ایسا کرو, چورن ملتی ہے نا پرانے دنیا کے اندر, چورن ورن حکیم لوگ دیتے. تو آپ ایسا کرو, جب جلاب ولاب ہو جاوے نا آپ کو, تو 5-6 چورن لے کے کھاؤ. یا اس کو پوچھیں گے کہ بھائی جلاب کے لیے کون سی چورن کام دے گی, یا کچھ بھی کھائیں گے آپ, بھائی یہ بھی ٹیسٹ کرتا ہوں, یہ بھی ٹیسٹ کروں گا, وہ بھی ٹیسٹ کروں گا. پھر جو ڈنگ کی فٹ ہو جائے گی وہ چلتی رہے گی. اب وہ ڈنگ کی آنے تک تو انتقال ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ ابھی تو چورن کائے کو لے رہے ہو یوٹیوب سے, کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی چورن لینے کی؟ اتنا دماغ کہاں ہے آپ کے پاس؟ لولی لنگڑی کو اچھی ڈنگ کی سمجھ رہے آپ. ارے لولی لنگڑی سائنس ہے نا, اس کو آپ کیا سمجھ رہے, اتنی سمجھدار سمجھ رہے کہ دلہن آ گئی. تو ادھر ادھر کی چورن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آپ کو کیوں لائف کیوں نہیں چالو کیا گیا؟ یہ آپ روحانی ماحول میں بیٹھے, اس کا اثر الگ ہے, روحانی ماحول کا اثر پڑتا ہے. میں نے کیا کہا آپ کو, بھائی عقل والے کہتے ہیں بہن سے شادی کرو, آپ بولے بھائی یہ کیا ہے, بد اخلاقی کی بات ہے. وہ بولتا ہے ماحول کا اثر ہے, تم بزرگ لوگوں کے ماحول میں بیٹھے ہو اس لیے تمہارا دماغ یہ کہہ رہا ہے, ورنہ حقیقت یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے, بہن سے شادی کرنے میں کیا دقت ہے بھائی. تو یہ روحانی ماحول کا اثر ہوتا ہے. یہ سب دوسری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں وہ روحانی ماحول سے کٹ رہے, علماء اکرام سے کٹ رہے, علماء سے اپنے تعلق کو توڑ رہے, دوست ایسے حضرات کو پیدا کر رہے جن کا دماغ دوسری دنیا میں جا چکا ہے. اس لیے روحانی دنیا میں آنا ہے, روحانی مجلسوں میں آنا ہے, اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا ہے, علماء اکرام سے تعلق پیدا کرنا ہے. اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں کرنا. آپ اپنے دماغ پر مت بھروسہ کیجیے. ہر ایک کا, سائنٹسٹ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا. کوئی بولتا ہے دنیا پرانی, کوئی بولتا ہے دنیا نئی ہے, کوئی بگ بینگ کو بولتا ہے, کوئی دوسری بات بولتا ہے. سائنٹسٹ لوگ نہیں بول رہے, آپ زبردستی بغیر دیکھے بغیر سمجھے سائنٹسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ارے ایک چھوٹی سی بات, آخری بات, جس طرح ہم سائنٹسٹ لوگوں کی, یعنی بہت ساری چیز ایسی ہے کہ جو دیکھے نہیں ہم نے, اللہ کو نہیں دیکھے تو بغیر دیکھے ہم نہیں ماننا چاہ رہے, جیسے سائنٹسٹ لوگ بول رہے ہیں. آپ بہت ساری ایسی چیز کو مانتے ہو جس کو دیکھا نہیں آپ نے. مثال اس کی, مثال یہ ہے, بھائی آپ کہاں ہو, میں کسی بھی انسان سے پوچھوں, آپ یعنی میں اپنے آپ سے پوچھوں, آپ کو سمجھ میں آئی, آپ مجھ سے پوچھئے, آپ اپنے آپ کو بتاؤ. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں, عمیر کہاں ہے, تو میں نے جواب دیا عمیر یہ ہے. آپ بولیں گے یہ تو عمیر نہیں, یہ تو ہاتھ ہے. میں کہا عمیر یہ ہے, آپ کہے عمیر یہ نہیں ہے, عمیر یہ تو بدن ہے. میں نے کہا عمیر یہ ہے, آپ بولو گے عمیر یہ نہیں, یہ تو ٹکلا ہے. میں نے کہا کہ عمیر یہ ہے, آپ کہو گے عمیر یہ نہیں ہے, یہ تو کان ہے. تو آپ بھی اپنے تعلق سے سوچیں, میں آپ سے سوچ رہا ہوں آپ کہاں ہو. آپ بتا سکتے ہو, جہاں بھی ہاتھ رکھو گے وہ آپ نہیں ہے, وہ تو ہاتھ ہے, یا تو پیر ہے, یا تو سر ہے, یا تو ناک ہے, یا تو کان ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو کہیں, وہ چھپی ہوئی چیز ہے, وہ بغیر دیکھی ہوئی چیز, لیکن آپ یقین کر رہے ہو. تو اللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, اس پر یقین کرنے میں کیا دقت ہے؟
یعنی بہت ساری ایسی چیزوں کو آپ مان رہے ہو جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. ارے آپ اپنے آپ کو مانتے ہو کہ آپ دنیا میں ہو یا خواب دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے نا خواب؟ نہیں، خواب نہیں دیکھ رہے، ہم اپنے آپ کو مان رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو بتاؤ کون ہے جو اپنے آپ کو ثابت کر کے بتائے؟ کوئی انسان یہاں ہاتھ رکھے گا تو میں کہوں گا وہ نہیں ہے، یہ تو اس کا ہاتھ ہے، یہ تو اس کا سر ہے، یہ تو اس کا ناک ہے، یہ تو اس کا کان ہے. تو آپ بغیر دیکھی ہوئی چیز کو مان رہے ہو، تو اللہ اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو ماننے میں کیا دقت ہے آپ کو؟ اور سائنس کا سہارا لوگے تو ایسی چیز کا سہارا ہے جس کے پاس خود ہاتھ پیر نہیں ہے ڈھنگ سے، اس کے کندھے پر سوار ہوگے جو خود گر رہی ہے، چلنے کو طاقت نہیں اس کے اندر. ارے ایک بڈھے انسان کے اوپر کوئی انسان سوار ہو جائے، پہلوان قسم کا بیوقوف ہے نا وہ بڈھا انسان، اس کو پہنچائے گا سرکیز تک، اس کو لے کے چلے آئے گا قبرستان میں، قریب ہی ہو، ویسے ہی ہوگا. تو آپ جہنم کے اندر چلے آئیں گے. اس سے برائے کرم اس طرح سائنس کے پیچھے مت بھاگیے. نمبر 2، دوسری بات، اہم بات، آپ سائنٹسٹ لوگوں کی بات کو آپ نے سنا، ٹھیک ہے، آپ نے بگ بینگ پر بھروسہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے تو لیب میں جا کے چیک کیا، بہت محنت کی، بہت تحقیق کی، ریسرچ کیا، پھر اس نتیجے پر پہنچا. آپ نے آنکھ بند کر کے مان لیا. کیوں؟ اس نے لیب میں جا کے کوشش کی، اس کی بات کو قبول کیا، اس کے مشاہدے کو. سائنس کیا کرتا ہے؟ دیکھی ہوئی چیز سے محنت کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے، یہ لکوڈ ملا ہے، وہ لکوڈ ملا ہے، محنت کیا وغیرہ وغیرہ. تو سائنٹسٹ نے محنت کی، آپ کی تو کوئی محنت نہیں ہے، آپ تو اندھبھکتی کی طرح اس کو مان رہے ہو. ارے آپ کی کوئی محنت ہے نہیں. تو سائنٹسٹ کا مشاہدہ ہے، اس نے دیکھا، اس نے تجربہ کیا، اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے، اس کو تو حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا، اس نے کوشش کی، بگ بینگ پر بھروسہ کیا، اس پر بھروسہ کیا، ڈاروین پر بھروسہ کیا، سب کچھ کیا. آپ کائے کو بھروسہ کر رہے ہو؟ اندھبھکتی کی طرح نا، آپ نے دیکھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، آپ اس پر کیوں بھروسہ کر رہے ہو؟ جب آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہو اندھبھکت کی طرح اور اس کے تجربے پر بھروسہ کر رہے ہو، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ کے مشاہدے پر کیوں بھروسہ نہیں آپ کو؟ انبیاء علیہ الصلوۃ معراج میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی، اور سارے واقعات بتائے، یہ ہوا وہ ہوا، پوری دنیا کی سیر کرائی. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشاہدے کو ماننے کو تیار نہیں. ایک سائنٹسٹ، سڑا ہوا انسان، اتنی چھوٹی سی عقل، سڑی ہوئی عقل لے کر، سڑے ہوئے علم کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈاروین نے یہ کہا، دنیا اس وقت پیدا ہوئی، ایک حادثہ ہوا، ایک پوری دنیا بن گئی، کسی کی پیچھے دم نہیں نکلی، کسی کی سونڈ نہیں نکلی، اور آپ زبردستی اس کو مان رہے ہو بغیر سمجھے، اندھبھکتی کے ساتھ. انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے علم لے کر آ رہے، وہ آپ کو ماننے تیار نہیں ہے، آپ دماغ چلا رہے ہو. کیا آپ کو شیطان بہکا نہیں رہا ہے؟ شیطان بہکا رہا ہے آپ کو، بیوقوفی کر رہے ہو آپ. ہوش میں آئیے، خبردار، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، قیامت میں بہت پکڑ ہو جائے گی سخت. اس لیے جس طرح اندھبھکتی کے ساتھ آپ سائنس کے پیچھے بھاگ رہے، انبیاء علیہ السلام کو قبول کر لو نا. ٹھیک ہے، آپ بھی لیب میں چلے آؤ، مرچی مسالہ ڈالو، آپ بھی تحقیق کرو، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا حق بنتا ہے. حق پھر بھی نہیں بنتا ہے، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لو، آپ نے بھی کچھ تحقیق کی. یا تو آپ سائنٹسٹ کی بات آنکھ بند کر کے، دماغ بند کر کے، تالا لگا کر آپ مان رہے ہو، تو انبیاء علیہ السلام کی بات کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ سائنٹسٹ نے دیکھا، اس کی دیکھی بھی بات کو مان رہے ہو. انبیاء علیہ السلام نے دیکھا، ان کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو. صرف اور صرف شیطانی وسوسہ اور شیطانی دھوکہ ہے. تو اس لیے ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اسلام پر چلیں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. آخری بات، تھوڑی دیر کے لیے مان لو، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ایک انسان ہے جس نے بہت تحقیق کی. ایک تو ہم لوگ جیسے بہت انبک قسم کے وہ چلے گئے پیچھے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بندہ ہے وہ بہت تحقیق کی، اس کا بھی نظریہ بنا، اس کا بھی دماغ کہنے لگا، جو بات سائنٹسٹ کا نہیں بنا بگ بینگ کا، ابھی تک انہوں نے قانون نہیں بنایا، لیکن کسی نے کہا بن گیا، اس نے بھی بولا ہاں بگ بینگ والا نظریہ بہت صحیح ہے، بہترین. ڈاروین ٹھیک ہے، ہمارے ابا دادا پردادا بندر تھے، ہم لوگ بندر کے بچے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تمہارا دماغ قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، قبول کرو. ہم کہتے ہیں ان سے درخواست کرتے محبت سے، ہم لوگ تو انشاءاللہ یہ عہد کریں گے کہ لوگ سائنٹسٹ کو بغیر سمجھے مان رہے ہیں، ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو بغیر سمجھے مانیں گے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہکانے کے لیے کافر لوگ موقع تلاش کرتے تھے، جب معراج کا واقعہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر نے آ کر کہا تمہارے دوست ایسی ایسی باتیں کریں جس کو دماغ قبول کرنے تیار نہیں، کہ تھوڑی دیر کے اندر مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آسمان کی سیر کی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لوگوں کے احوال کو دیکھا، دروازہ کھٹکھٹا رہے، کھولو پہلا آسمان، بولے کون؟ بولے فلاں فلاں فلاں، ملاقات بھی، زیارت بھی. دوسرا آسمان کھٹکھٹائے، کھولو، کون تمہارے ساتھ؟ کون؟ پوچھا یہ وہ. پھر اس کے بعد وہاں ملاقات بھی، انبیاء علیہ السلام. تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پھر اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، اللہ کے پاس گئے. اتنی بڑی بڑی باتیں، کافروں نے کہا اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے دوست کہہ رہے ہیں، آپ مانو گے اس کو؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں مانتا ہوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تو میں مانتا ہوں، دماغ قبول کرے نہیں کرے، اسی لیے تو صدیق ہے، تصدیق کرنے والے، مان لیے، بس مان لیے مان لیے مان لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے ایمان والے کہ مانتے ہیں، ان کے پاس کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، کوئی ریسرچ ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، خالی انبخت ہے، دوڑ رہے دوڑ رہے دوڑ رہے۔ ارے بھائی تم کون سے ڈھنگ کے انسان ہو، تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ جتنے بھی پوچھ لو 33 قسم کے لوگ کہاں ہیں، اس کے پاس وہ ڈاروین نے کہہ دیا، مان لیا، ہم نے جیب میں اٹھا کے ڈال دیا اس کی تھیوری کو، یا دماغ میں ہتھوڑا مار کے فٹ کر دیا۔ پاگل پن ہے، جنون کو نکالیے۔ ہم طے کریں گے کہ ہم آنکھ بند کر کے اللہ کی بات کو مانیں گے، ہمارا دماغ قبول کرے تب بھی، دماغ قبول نہ کرے تب بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آنکھ بند کر کے دماغ پر تالا لگا کے مانیں گے، دماغ قبول کرے تب بھی، نہ قبول کرے تب بھی، انشاءاللہ تعالی۔ لیکن جو لوگ قبول نہیں کرتے ان سے آپ کو ایک درخواست کرنی ہے۔ کیا درخواست کرنی ہے؟ وہ درخواست یہ کرنی ہے کہ بھائی جیسے مثال کے طور میں ایروپلین کا سفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا آپ کر رہے ہو، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ بھیا آپ سفر میں جا رہے ہو ایروپلین میں، ابھی نئی دنیا کے اندر پیراشوٹ کا انتظام ہوتا ہے، مان لو کسی زمانے میں انتظام نہ ہو، یا جس پلین سے آپ جا رہے ہو اس میں پیراشوٹ کا انتظام نہیں ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے، سروائیول کٹ اپنی حفاظتی طور پر کوئی کٹ لے جاؤ، یعنی کٹ کا مطلب کچھ سامان لے جاؤ، یعنی پیراشوٹ لے جاؤ، آپ یہ پیراشوٹ لے جاؤ، اگر کبھی پلین ٹوٹ گئی تو آپ کو کام آئے گی۔ آپ کہہ رہے ارے رہن دو، ٹائٹینک کی طرح بہت شاندار ہے پلین، ٹھیک ہے لگا لو دماغ، تو پلین اگر ٹوٹ گئی تو آپ کو کام آئے گی، یہ چیز پیراشوٹ کام آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ضرورت نہیں، میں کہوں گا اللہ کے بندے آپ ان سے کہیے جو ایتھیسٹ ہے، وہ مان رہا نہیں، اپنے دماغ کو بہت چلا رہا ہے، اس کو سمجھائیے آپ کہ آپ ایسا کیجئے، تھوڑا سا 6 گرام 10 گرام 1 کلو پیراشوٹ کا 1 کلو وزن برداشت کر لو نا، کیا دقت ہے، ایک بیگ کم کر لو۔ ارے اللہ کے بندے کم از کم اگر پلین ٹوٹ گئی اور کریش ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا، کم از کم جان تو بچے گی، 2 بیگ میں سے 1 بیگ کم ہوگا لیکن جان تو بچ جائے گی۔ تو آپ ان کو کہیے کہ ایمان کا سروائیول کٹ لے کے جاؤ، آپ ایمان کا پیراشوٹ لے کے جاؤ، آپ نماز مت پڑھو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی نا زنا کرو، آپ کو ایمان نہیں سمجھ میں آ رہا ہے قتل کرو، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ریپ کرنا ہے ریپ کرو، مسلمان تو بن کے جاؤ، اللہ کو مان کر جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر جاؤ۔ اگر مان لو وہاں پر جانے کے بعد تمہارا نظریہ، تمہاری تھیوری، ڈاروین فاروین یہ وہ صحیح نکلی تو اچھی بات ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دینا، بھائی پلین اگر جگہ پر اتر گئی تو کٹ کو اٹھا کر پھینک دینا، پیراشوٹ کا کیا کام ہے۔ اور اگر مان لو وہاں جانے کے بعد حساب کتاب میں تمہارا دماغ کام نہیں کیا، ہماری جو تھیوری تھی اور ہمارا جو نظریہ تھا وہ ڈھنگ سے نکلا، تو پیراشوٹ نہیں ہوا تو کہاں جائیں گے آپ؟ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ ان کو کم از کم یہ سروائیول کٹ دیجیے، آپ ان کو کہیے پیراشوٹ ایمان کا لے کے جائیے کم از کم۔ اگر آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو کم از کم ایمان پر باقی رہیے، اللہ کا انکار مت کہیے، مذہب کا انکار مت کرو، آپ مذہب پر مت چلو، آپ کا دماغ قبول نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پیراشوٹ کے اندر 1-2 کھڈے کر دو، یعنی جہنم میں تو جائے گا، جان تو محفوظ رہے گی، کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکلے گا، 1-2 کھڈے ہوں گے تو جلدی نیچے آئے گا، لیکن کم از کم آئے گا تو جان حفاظت کے ساتھ، تو جہنم میں جائے گا، پٹائی وٹائی کھائے گا، لیکن کبھی نہ کبھی تو جنت میں آ جائے گا ایمان کی وجہ سے۔ تو ایک کام تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ جس طرح لوگ سائنٹسٹ کو بن دیکھے بن سمجھے ان بھکتی کے ساتھ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈ ان جاپان کا چونکہ لیبل لگا رہتا ہے، سائنس کی تحقیق لگی رہتی ہے لیبل کے اندر، اس کو مانتے ہیں، اسی طرح ہم کو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بغیر سوچے سمجھے ماننا ہے، ہمارا دماغ قبول کرے تب بھی نہ قبول کرے تب بھی، ایک بات ہمارے لیے انشاءاللہ۔ نمبر 2، جو لوگ بہت دماغ چلا رہے، تحقیق کر رہے، اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، بھائی ٹھیک ہے، اس کو سمجھاؤ اللہ کے بندے مت پڑھ نماز، دماغ نہیں چل رہا ہے کوئی بات نہیں، زنا کرنا ہے کر، قتل کرنا ہے قتل، گاڑی توڑنا ہے سب کی توڑ، جو آئے گا ڈنڈے بجائے گا، ہو سکتا ہے دماغ ٹھکانے پر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، کر جو بھی کرنا ہے کر، کم از کم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مان لے، اسلام پر تو باقی رہے، کبھی وہاں جا کر کام آ جائے گا، 50,000 سال ڈنڈے پڑیں گے، اس کے بعد تو کم از کم آ جائے گا جنت میں، کبھی نہ کبھی تو یہ کٹ کام آ جائے گی، کبھی نہ کبھی تو پیراشوٹ کام آ جائے گا آپ کو، تو کم از کم اتنا کر لو، کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اہم بات مختصر سی خالی کہنا چاہتا ہوں، یہ اصل میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ بہت سارے مذہب کے اندر بھی بہت ساری ایک آزادی آتی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، وہ چیز شریعت میں نہیں ہے، علماء اکرام سے لوگ بعض لوگ ایسے شروع میں ایتھیسٹ جو بنتے ہیں نا، اس کا ایک چور دروازہ ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں میں کھل کر بولنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مقصد آپس میں اختلاف پیدا نہیں کرنا ہے، مسلک و مشرب کی بات نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ چور دروازہ ہے وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔
بہت سارے بیچارے ایسے ہوتے کہ بھائی شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، شریعت میں وہ چیز نہیں ہے، علماء کی بات نہیں مانتے، زبردستی تحقیق کے نام پر ان بھکتی کے ساتھ ایک چیز چلا دیتے اور چلتے ہیں. شاید آپ سمجھو گے شاید نہ سمجھو. تو اس کے تعلق سے بہت سارے ایسے لوگ جو یہ حدیث صحیح ہے باقی کچھ ہم نہیں مانیں گے اور پوری دنیا کے اندر کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس طرح کا جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے نا، قرآن کا انکار، فلاں کا انکار، فلاں کا انکار، تو ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے دین کے انکار کی. یہ چور راستہ ہے. اور وہاں بھی انبھکتی ہوتی ہے. وہ خالی کہتے کہ فلاں اسکالر نے کہا ہے، انہوں نے کیا تحقیق کی؟ کچھ بھی تحقیق نہیں. انبھکتی کے ساتھ فلاں اسکالر نے کہا، اس کا مطلب یہ سب چیز دین کی پوری چیز غلط ہے. یہ چور راستہ ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ایک بہادری پیدا ہوتی ہے، دین کا انکار کرنے کی ایک بہادری. ہمارے ساتھ ایسے ایتھیسٹ ہے، ہماری ملاقات ہوئی 3 گھنٹے، 5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہماری، 5 گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی اس سے بندے سے. وہ ابتدا اس کی یہاں سے ہوئی، ابتدا اس کی یہاں سے بھی، یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، وہ چیز شریعت میں نہیں ہے. ارے بھائی اللہ کے بندے، اسکالر سے پوچھ، جس کو دین کا علم ہو اس سے پوچھ، جس کے دل و دماغ میں تقویٰ ہو، اللہ کا خوف ہے، اس سے پوچھ. اللہ کا خوف نہیں ہے، بس ایک اسکالر نے کہہ دیا، اس نے آنکھ بند کر کے اس کی بات مان لی، اس کا مطلب یہ غلط وہ غلط، تو دھیرے 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 ایک مزاج بن گیا. شریعت کا یہ حکم غلط، بہادری. کتنی بہادری کی بات ہے، یہ حدیث غلط، وہ حدیث غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط. بہادری پیدا ہوگی. بہادری ہوتے 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 اللہ غلط، نبی غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، نعوذ باللہ. ایسی ایسی باتیں آتی ہیں، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. اور ہمارے پاس کارگزاری ہے، لیکن میں تفصیل سے نہیں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حالات ایسے کہ ہم متحد ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چور دروازہ بتانا بھی ضروری ہے. پھر اس لیے اس چور دروازے سے بھی چوکنا رہنا. یہاں سے آپ دھیرے 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 اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں بہت سارے لوگ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.